ماں باپ رشتہ دیکھیں گے، نسل کا فرق اپنے خاندان میں کرنی ہے، سیدوں میں، ملکوں میں، نمنوں میں کرنی ہے. لڑکیاں ہیں وہ شادی کو ایک رکاوٹ، امپیڈیمنٹ، بوجھ کے طور پہ دیکھتی ہیں. ایک لفظ میں بہت سنتا ہوں، I want to be independent. زیادہ گندہ سسرال اور میکے والے بھی کرتے ہیں. وہ بہت ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو گھماتے ہیں، کام خراب کرتے ہیں. ہمارے ملک میں لوگ رشتہ ریجیکٹ ہونے پر لڑکیاں قتل ہو گئی ہیں. چاری وہ جو ٹک ٹاکر تھی لڑکی سنا، اس کا مرڈر کیوں ہوا؟ وہ پرپوز کر رہا تھا اس کو. لڑکوں کی طرف سے ریجیکشن تو بہت زمانے سے ہوتا آ رہا تھا. اب لڑکیاں ایک ڈفرنٹ طریقے سے سوچنے لگی ہیں تو وہ بھی ریجیکٹ کرتی ہیں. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں. آپ کی بیوی نوکری سے خوش نہیں، کیا آپ وہ نوکری تبدیل کریں گے؟ اب سب انٹرنیٹ کاسٹ ہیں، انسٹاگرام کی نسل ہے سب کی. جو شخص اپنے بچے کی تعلیم پہ 1.5-2 لاکھ روپے الگ سے انویسٹ کر رہا ہے، اس شخص کا بیٹا یا بیٹی ایک ایسے شخص سے کمپیٹیبل ہو سکتی ہے جس کی ٹوٹل انکم ہی 1.5-2 لاکھ روپے. دو طرح کی فیملیز ہوں گی آپ کے ارد گرد. ایک وہ فیملیز ہوں گی جو جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے. بڑا فنکشن کرنا ہے، پیسے جمع ہو رہے ہیں، تنخواہ ہے 1.5 لاکھ، گاڑی میں گھوم رہا ہے 1.5 کروڑ کی. ریڈ فلیگ. بہت سارے مرد حضرات اپنی تنخواہیں، اپنی فائنینشیل سچویشنز اپنی گھر والیوں کو، وائفز کو نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا شوہر ایک دوسرے کا لباس ہو. آپ کی بیوی کی چوائس بھی دنیا کو بتائے گی آپ کیا آدمی ہے. مشہور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. السلام علیکم. پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ گھر جوڑ کے رکھنا کس کی ذمہ داری ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ گھر جوڑنے کے لیے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو جو ہے سیم پیج پہ ہونا چاہیے. ان کے اندر کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اب یہ کمیونیکیشن اور کمپیٹیبلٹی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جب ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا اسپاؤس چن رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ایک اچھی میرڈ لائف جو ہے وہ پروگریس کر سکے. تو آج کی پوڈ کاسٹ جو انہی ریڈ فلیگس اور گرین فلیگس کے بارے میں ہے کہ ایک اسپاؤس کے اندر ہمیں کون سی کیریکٹرسٹکس یا فیچرس جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. السلام علیکم فرحان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام تزین، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. تزین، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین نہیں چنتے، بھائی بہن نہیں چنتے، چچا پھپھی ماموں خالہ نہیں چنتے. آپ کے کرٹیکل موسٹ ریلیشنز میں سے ایک سب سے بڑا ریلیشن ہے میاں بیوی کا. یہ وہ واحد ریلیشن ہے جو آپ چنتے ہیں، جو آپ ڈیسائیڈ کر کے لاتے ہیں. تو یقیناً اگر یہ اللہ نے چوائس رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سوچنے کی اور سمجھنے کی اور ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کے اندر ایک فیصلہ سازی ہے. باقی بھائی باپ بہن تو جو بھی ہو گیا اس میں آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں، اس میں ہمارا کنٹرول ہے. اور بالکل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے کانٹریکٹ. تو جب آپ کانٹریکٹ انٹر کرنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، چیزیں پتہ کرتے ہیں، اسی طرح شادی سے پہلے بھی کرنی چاہیے. اور بالکل چونکہ ایک کانٹریکٹ ہے تو یہ کانٹریکٹ اگر اس کی کنڈیشنز وائلیٹ ہوں گی تو ختم بھی ہو جاتا ہے. ویسے ہمارے ملک کا عجیب بات ہے، ویسے I'm sorry میں تھوڑا ریگریس کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ سینکٹیٹی آف کانٹریکٹس ہمارے ملک میں ویسے ہی نہیں ہے. مطلب کسی بھی طرح کے کوئی کانٹریکٹس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے. تو لیکن فارچونیٹلی شادی کی ہے اور لوگ لیو ان ریلیشن شپس پسند نہیں کرتے، شادی ہی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اس فیصلے کو کرنے کے لیے ڈاکٹر آصف ہرانی نے اپنی ایک جو ٹریننگ ہے ان کی دا فک آف فیملی، ہم کوشش کریں گے آج ہم اس کو گو تھرو کریں، کیونکہ ان کی پوڈ کاسٹ پہ بھی وہ اچھا فیڈ بیک آیا تھا. تو آئی ہوپ وی کین گو تھرو ایوری تھنگ، اور آپ لوگ بھی دیکھیے اور بتائیے آپ کو کیسا لگا. ان سبھی کویشچنس کو کہ ہمیں کیسے شخص سے شادی کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں سوچنی چاہیے، ان تمام سوالوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں شادی کرنی ہی کیوں چاہیے. کیونکہ آج کل اگر آپ بچوں سے پوچھتے ہیں سو بہت سارے ویلڈ ان کے جو ہے اوپینینس آتے ہیں. شادی کو ذات خود لے کر کے انہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. وہ بات تو بات کی بات ہے کہ کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، لیکن کرنی کیوں ہے. سو یہ کویشچن جو ہے یہ کیسے آنسر ہو سکتا ہے کہ کیا ہے ریزن، کیا ہے کسی کو شادی کرنے کا کیا ریزن ہونا چاہیے. بیکاز وی گیٹ میریڈ فار آل دا رانگ ریزنس. ہمارے یہاں جو ہے مختلف بہت سارے رانگ ریزنس کی وجہ سے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایکچوئل ریزن ہے اس کو ہم نہیں ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے اگر آپ بتا سکیں. ایکچوئل ریزن کیا ہے اس پہ تو آتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے ذرا جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کیوں شادی کر رہے ہیں، تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں میرے خیال سے. ایک جو بہت واضح فرق ہے وہ جینڈر بیسڈ ہے، کہ اگر آپ لڑکے سے بات کریں گے 23 سال کے تو وہ شادی کی طرف بالعموم مائل نظر آئے گا. اس کے اندر ایک ریلکٹنس نہیں ہوگی شادی کرنے کی، بلکہ اس کے اندر ایک وہ اس طرف چاہتا ہوگا کہ اس کی شادی ہو جائے. اس کے اور کوئی ایشوز ہوں گے، اس کو ڈھنگ کا کوئی پارٹنر نہیں مل رہا ہوگا، یا سامنے والوں کے یہاں سے انکار ہو رہا ہوگا، یا کوئی اور ایشوز ہوں گے. لیکن لڑکا خود بذات خود ایک پارٹنر کے ولنگ ہوتا ہے. لیکن ایک جو بہت بڑی چیز جو خطرناک نظر آ رہی ہے تزین، کیونکہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، لڑکے کو شادی کے لیے ایک لڑکی چاہیے. اور جو لڑکیاں ہیں وہ بالعموم آج کل
جتنی میری ایکسپوجر ہے اور جو میں بات کرتا ہوں تو لڑکیاں جنرلی تھوڑا ریلکٹنٹ نظر آتی ہیں. وہ شادی کو ایک رکاوٹ, ایک امپیڈیمنٹ, ایک بوجھ کے طور پہ دیکھتی ہیں اپنی انڈیپینڈنس اور پروفیشنل گروتھ کے راستے میں. اچھا, اس میں ایک ڈبل وہمی بھی ہے کہ جو لڑکیاں پروفیشنل ہو جاتی ہیں پھر ان کے والدین بھی ان کی شادی کرنے میں اتنی دلچسپی لیتے ہوئے نہیں نظر آتے, کیونکہ ان کو شاید یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو یہ ہمارے پاس سے ریسورس چلے جائیں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل تھنگ کہ ان میں دونوں جوابات میں فرق ہے, تو اس لیے ہم کو یہ اسیس کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیوں شادی کرنی چاہیے, اور کیوں اگر کرنی چاہیے تو لڑکے تو کرنے چاہ رہے ہیں اور لڑکیاں تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہیں, یا لڑکیاں کرنی چاہ رہی ہیں اور لڑکے ریلکٹنٹ ہیں. جیسے آپ نے ابھی اس کو ٹرم کیا کہ یہ ریلکٹنس اور ایکسیپٹنس دونوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ ایکول ہی ہو ہے, سکتا ہے کیونکہ بہت سے لڑکوں کے لیے بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کو سرٹن ایک کریئر میں کہیں پہنچنا ہوتا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں یہ سب چیزیں نہیں کر پاؤں گا, تو مجھے پہلے یہ سب کچھ کر لوں جو مجھے ایک کریئر میں جہاں پہنچنا ہے کسی پوسٹ پہ یا کچھ اٹین کرنا ہے, میں وہ سب کچھ کر لوں تو اس کے بعد شادی کروں گا تاکہ پھر میں آرام سے اس کو کر سکوں. کر لیا تو یہ ایک امپیڈیمنٹ کے طور پہ میرے سامنے آئے گا. اور دوسری بات جو خواتین کی طرف سے, لڑکیوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے کہ انہوں نے کئی جنریشنز اپنے پہلے دیکھی ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں انہی تمام ریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ دبائی جاتی تھی, ان کو اپریس کیا جاتا تھا اور ان کو اس بات میں جج کیا جاتا تھا کہ ان کی سرٹن اگر ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کی پڑھائی نہیں ہے, ان کی اگر لکس سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ اگر اس طرح سے نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. اور دین آفٹر ورڈز بھی جو شادی کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے یا دوسرے مسائل ہو رہے ہیں, تو وہ سب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو گیون ہے کہ شادی کے اندر یہ سب کچھ ہوگا, سو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. تو اس لیے بھی بہت زیادہ ریلکٹنس شاید تھوڑی نظر آتی ہے لوگوں میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک چیز کا ایک تو کلچرل بھی ہے اگین تزین, جو ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ شادی کو کلچرلی ایک میاں بیوی کے حالات تو خراب ہوتے ہی ہیں, بیویاں تو بک بک کرتی ہیں, چک چک کرتی ہیں, شوہر تو پس جاتا ہی ہے, تو ایک کلچرل بھی ہے, تو وہ بھی ایک شاید ہمارے پرسیپشنز کو شیپ کر رہا ہو. لیکن بنیادی طور پہ یہ دیکھا جائے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہوتے لوگ, پہلے ذرا اس کو تھوڑا ڈسکس کر لینا. ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. What do you think of that? Is that a valid reason? جو بیسک سسٹیننس کے لیے جتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کسی بھی کپل کی ہونی چاہیے میرے خیال میں, اور گوئنگ فار ود دا اسلامک رولنگس کے ہیں جہاں پر مرد کو قوام ہے اور مرد کو خرچ کرنا ہے, اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر لڑکے کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر وہ نہیں اٹھا سکے گا ذمہ داری ایک بیوی کی, تو آف کورس اس کو اس لیول کا اسٹیبل تو ہونا چاہیے کہ وہ ایک زندگی کو جو ہے وہ کک اسٹارٹ کر سکے, شروع کر سکے, کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے. ایک تو یہ فائنینشیل ہو گیا. اچھا, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ریلیٹیو ہوگا, اور یہ ہاں بالکل یہ ریلیٹیو ہوگا, کیونکہ اس پہ ہم کوئی ایک بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بہت اچھے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر سکے کہ وہ ایسی جگہ شادی کرے جہاں پہ اس کا لائف اسٹینڈرڈ مینٹین ہو سکے. اس میں کوئی غیر شرعی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. ایک اور ریزن جو فقہ آف فیملی کے اس میں لکھا ہوا ہے سلائڈ نمبر 22 میں, وہ ہے ایتھنک ریسزم. حسب نسب نہیں, نسل کا فرق, کہ مطلب اپنے خاندان میں کرنی ہے, شیخوں میں کرنی ہے, سیدوں میں کرنی ہے, ملکوں میں کرنی ہے, میمنوں میں کرنی ہے, سندھی لغاری ہے تو لغاریز میں کرنی ہے, کاسٹ بیسڈ. اگر ہم کچھ سال پہلے تک اس بارے میں بات کرتے تو شاید یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر گھر کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں. جو بھی لوگ کلچر کے باہر شادی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایتھنیسٹیز کے باہر شادی کر رہے ہوتے ہیں یا کاسٹ کے باہر شادی کر رہے ہوتے ہیں, تو رہن سہن, کھانا پکانا, شوق, جوکس, ایوری تھنگ چینج ہوتے ہیں. اب سب انٹرنیٹ کاسٹ ہیں. ہاں, تو وہ انسٹاگرام کی نسل ہے سب کی. تو شاید انیشلی شاید کچھ سالوں پہلے تک تو یہ ریلیونٹ تھا, لیکن اب تو مطلب ہر کوئی جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہو گیا. یہ بھی ایک ریزن ہے. اب جیسے ایک اور کلچرل بیریئر بہت گھروں میں ہوتا ہے تزین, آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا بھائی بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے, جی, کبھی وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اچھا, پھر اب ان کو نہیں کرنی کسی بھی وجہ سے, تو اب وہ اس پریشر میں کہ نیچے والے کی میری وجہ سے نہیں ہو رہی. یہ تو یوز لیس ہے بالکل, اس کا کوئی شریعت سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہاں نہیں بالکل. اس میں اگر میریجبل ایج کے ہیں, کیونکہ اس کا 2 ways ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بھی چینج کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو جس کی ریڈینس ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی بڑے بھائی کی پڑھائی جو ہے وہ لمبا ٹائم لے رہی ہے اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ جلدی اس کی گریجویشن کی ایئرس کم تھے, وہ جلدی تیار ہو گیا, وہ کر سکتا ہے شادی. تو ہم اس لیے نہ کریں کہ جب تک بڑے کی ختم نہیں ہوگی اور وہ کام نہیں کرنا شروع کر دے گا تب تک چھوٹے کی نہیں ہوگی. سو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک ہمیں اپنی اینڈ پہ بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ لڑکیوں کی جب بات آتی ہے تو اکثر
یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی میں کوئی ایشوز ہوں گے اس لیے اس کی شادی نہیں ہوئی اور پہلی چھوٹی کی ہو گئی. اور یہ والی ایک جو تھنکنگ ہے, یہ والی ایک جو سوچ ہے, یہ پھر ماں باپ کو اور پریس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں پہلے جو ہے, یا لڑکوں میں بھی شاید تھوڑا بہت اس بات کا ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوگا اس لیے اس کی نہیں ہو رہی ہے اور چھوٹے کی پہلے ہو رہی ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی ہمیں تھوڑا اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ جس کی پہلے, ایک تو سب سے پہلی شادی قسمت پہ ہوتی ہے, جس کی اللہ نے جب لکھی تھی اس کی وہ ہو رہی ہے, اور پھر اس کو یہ بنا دینا کہ کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے نہیں ہو رہی, اور اس سوچ کی وجہ سے جو ہے باقی بھائی بہن جو ہیں وہ بھی ویٹ کرتے رہیں, ان کا ٹائم ویسٹ ہو, تو یہ جسٹ نہیں ہوگا. تو فائنینشیل کا آپ نے جواب دے دیا تو لازمی بات ہے ایجوکیشن بھی اس میں کورڈ ہو گئی نا. ایک اور چیز انہوں نے ایجوکیشن فیکٹر لکھا ہوا ہے, تو حالانکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بالعموم ایجوکیشن کے بعد ہی پڑھنا, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تبھی کما کا جا رہا ہوگا. لیکن اس میں پھر بھی کافی حد تک ایک جیسا بھی ہے, لیکن بہت سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے سرٹن سوسائٹیز میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ایک سرٹن لیول آف ڈگری ہونی چاہیے, جو کہ شاید ان کی سوچ کے حساب سے ٹھیک بھی ہو, مگر دا تھنگ از کہ آج کے دور میں جہاں پر ڈگریز اور یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ irrelevant ہوتی جا رہی ہیں ٹو a lot of extent, تو اس میں اس بات کو, کیونکہ بہت سے بچے آج کے دور میں جو ہیں وہ ڈگری لینے سے پہلے ہی بہت زیادہ ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی جو ہے وہ اپنی فیملی اسٹارٹ کر سکیں اور اپنی زندگی چلا سکیں. لیکن ہم کیونکہ ایک اس پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ ایک سرٹن ڈگری ہوگی. سرٹن سے زیادہ آئی تھنک انسٹیٹیوشنس کا فرق ہوتا ہے کہ مطلب ایک لمس کا یا آئی بی اے کا اگر کوئی گریڈ ہے تو وہ پرنسٹن یونیورسٹی یا اقرا یونیورسٹی یا اس طرح کی, مطلب نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی یونیورسٹی, لیکن وہ ایک الگ. لیکن بیچ میں بس ایک بات میں کہوں گی, یہ لمس کا گریجویٹ ہو کے اگر ایسی ویڈیوز بنتی ہیں تو میرے خیال میں دوسری یونیورسٹیز ہی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے یہ تزین, ہم لیکن ایک ہے تو نا مسئلہ کہ ماں باپ اگر رشتہ دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے ملک میں تعلیم کو آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتی جس طرح ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تعلیم ایک اسٹیٹس, ڈگری, اسکول, یہ ایک اسٹیٹس کی نشانی ہے. دیز آر ناٹ جسٹ ایجوکیشن. جب سب کے یو میں پڑھتے تھے شاید یہ ایسا نہیں تھا, لیکن جب سے کے یو میں ہر خاص و عام نے جانا کم کیا پچھلے 20-25 سالوں میں, جب کے یو ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی جگہ رہ گئی کہ وہی افورڈ کر پاتے تھے, اور باقی لوگ مہنگی جگہوں پہ, جب کراچی میں ابھی یونیورسٹی ہے اتنی مہنگی ہے, کراچی کے اندر آئی بی اے مہنگی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں مہنگی ہیں. آئی بی اے تو پتہ نہیں شاید اتنا مہنگا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے نا, وہ ایک لائف سٹائل ہے, وہ ایک گھر ہے, وہ ایک گاڑی ہے جس پہ وہ لڑکا یا لڑکی کالج یونیورسٹی جاتا ہے. تو پھر کیا یہ ریلیٹیبل نہیں ہے؟ کیا یہ دیکھنا نہیں چاہیے بھائی کہ ایک ہی گریجویٹ جی کی کا, وہی گریجویٹ کہیں اور کا, میں دوسروں کا نام نہیں لیتا, تو وہ فرق ہے نا دونوں گریجویٹس میں. وہ ایک الگ زندگی ہے, وہ الگ گھر ہے, وہ ایک الگ, وہ سب کچھ الگ ہے اس ڈگری کا. دیکھیں اگر تو وہ ڈگری اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف کو اس قدر متاثر کرتی ہیں, آپ کی سوچ کو, آپ کے رہن سہن کو اور ان سب چیزوں کو, تو پھر کیونکہ دیکھیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گریجویٹ کہیں کے بھی ہوں, لیکن آپ پر جو میجر اثر ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کا, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ہی ہوتا ہے نا. آپ آئی بی اے کے گریجویٹ 2 طرح کے بھی ہو سکتے ہیں, کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, جیسا اس کا گھر ہوگا وہ اس طرح کا گریجویٹ ہوگا. سو جسٹ ٹو ٹرائی ٹو جنرلائز کہ کیونکہ ایک آئی بی اے کا گریجویٹ ہے تو وہ سرٹن اس کی ڈسکورس ہوگا, سرٹن چیز ہوگا, تو پھر آئی بی اتنا مہنگا نہیں ہے. کسی بھی لفظ کی بات کر لیں, جی کے کی بات کی آپ نے, جس کی بھی بات کر لیں, اگر تو وہ اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو, آپ کی پسند ناپسند کو, ہر چیز کو اتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے, آپ کے رہن سہن کو اتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کی اپنی جو گھریلو پہچان تھی, جو آپ کی فیملی اپ برنگنگ تھی, اور سب چیزوں پہ اتنا چینج ہوتی ہے, وچ آئی وڈ سے کہ اٹ وڈ ڈفر فرام کیس ٹو کیس. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر جو ہے اگر ان کی فیملی کے جو کلچرل ویلیوز تھیں یا جو فیملی کے جو طور طریقے تھے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے, تو ان کے لیے یونیورسٹی ڈگری جو ہے وہ اتنا زیادہ چینج ان کے اندر نہیں کرے گی. کچھ لوگوں کے اندر جو ہے اگر انہوں نے اپنی ساری کور جو پرنسپلس اور ویلیوز ہیں وہ اپنی انسٹیٹیوشن سے ہی لیے ہیں, تو ان کے لیے وہ ویلیو کرتی ہے. سو آئی تھنک اٹ وڈ بی اے ویری سبجیکٹو تھنگ. اٹ وڈ ڈپینڈ آن کہ آپ کے لیے کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ابھی آپ یہ ڈیسیجن کر نہیں رہی, لیکن اگر کوئی ایک پیرنٹ ہے جس کا بیٹا یا بیٹی کے لیے اس نے 20 لاکھ روپے سال کے حساب سے ایک ڈگری پہ خرچ کیا ہوا ہے, 4 سال کی ڈگری پہ اس نے 80 لاکھ روپے اور خرچہ ملا کے اس نے خرچ کر دیا 1 کروڑ روپے, وہ ایک آپ کے خیال سے صرف پیسوں کا فرق ہے؟
وہ ایک پوری زندگی کا فرق نہیں ہے کہ جو شخص اپنے بچے کی تعلیم پہ ہر مہینے 1.5-2 لاکھ روپے الگ سے انویسٹ کر رہا ہے ہر مہینے 4 سال تک کے لیے, اس شخص کا بیٹا یا بیٹی ایک ایسے شخص سے کمپیٹیبل ہو سکتی ہے جس کی ٹوٹل انکم بھی, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت غریب طبقے کا نہیں ہے, وہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے, اس کے گھر کی ٹوٹل آمدنی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے, کمپیٹیبل ہوگی. تو یہاں پہ تو ہماری فائنینشیل کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے نا کہ پھر وہ لڑکی کس گھرانے سے آ رہی ہے, لڑکا کس گھرانے سے آ رہا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ ایجوکیشن اتنی زیادہ کمرشلائزڈ اور پرائیویٹائزڈ ہے, تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آپ کو کبھی کبھی اپنی جوانی کی محبت میں, شدت جذبات میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, وی ول بی کمپیٹیبل. آئی ہیو سین سو مینی پیپل ود انکمپیٹیبل بیک گراؤنڈس جو انہوں نے ساتھ شادی کر کے گزارا کرنے کی کوشش کی, اور گزارا ہو بھی گیا, لیکن کوالٹی آف لائف کوئی بہت اچھی نہیں تھی. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ a lot of times ہم جب وہ ایک آپ کا ایک کوٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کا دماغ اگنور کر رہا ہوتا ہے. وہ ہماری مرحوم ماں بہن کہتی تھی نا کہ وہ ٹی وی پہ کلرز آ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد اسکرین, وہ کلرز لوز کر جاتی ہے. تو پھر آپ کو اصل دیکھنا چاہیے کہ وین دا اسکرین لوزز اٹس کلر, تو اس وقت کون سی تصویریں مجھے اچھی لگیں گی, کون سی ویڈیوز میں دیکھ سکتا ہوں. سو آئی تھنک ان سب باتوں سے پہلے جو ہم اگین جو ہمارا کویشچن تھا کہ ہمیں شادی کیوں کرنی چاہیے, اگر ہمارا اس کا ایتھوس جو ہے ہم اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کر دیں گے, یا پھر وہ لوگ جو اس وقت شادی کے لیے پراسپیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کویشچن کو کا آنسر جو ہے وہ پہلے خود سمجھیں اور اس کو جو ہے اپنے اندر اس کو امبائب کریں کہ ہمیں یہ کرنی ہی کیوں ہے, کرتے کیوں ہے شادی. کیونکہ جب تک ان کا وہ ایتھوس کلیئر نہیں ہوگا تو وہ کبھی کسی بات پہ جو ہے راضی ہو جائیں گے اور کبھی کسی بات پہ جو ہے انکار کر دیں گے. ہو سکتا ہے جس پہ وہ راضی ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ, اور جس پہ انکار کریں وہی ان کے لیے. لیکن ہم یہی تو کر رہے تھے نا, ابھی ہم پہلے یہ کور کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی. ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس مینول میں, وہ ہے کہ وہ بڑا فنکشن کرنا ہے جی, بڑا فنکشن کرنا ہے, پیسے جمع ہو رہے ہیں, اپنی اوقات سے, اپنی سیلری سے پاکستانی 50 گنا 60 گنا 80 گنا زیادہ سیلری سے اپنی ایک شادی کے ایونٹ پہ خرچ کر دیتے ہیں. بالکل. تو مطلب کسی کی تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے ہے تو یا 1.5 لاکھ روپے ہے تو وہ اپنی شادی کے اوپر 20 25 30 لاکھ روپے خرچ کر دے گا, جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تھی. بائی دا وے یہ بھی ایک اسٹوپڈ ریزن ہے. میں بڑا آئی نو میں تھوڑا آپ کو لونیٹک ساؤنڈ کروں گا یہ کہتے ہوئے, لیکن آئی تھنک اس پہ تو آئی تھنک تزین کا بھی اتفاق ہوگا کہ یہ بڑی شادی کے چکر میں اگر کسی کی شادی کو آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بے وقوفانہ اور مجرمانہ ریزن کسی کا ہو نہیں سکتا. اور آپ نے اگر اس دوران اس کی وجہ سے جو بھی گناہ آپ انسو کر رہا ہے اس پیریڈ میں, اللہ نہ کرے کوئی بھی اگر غلطی ہو رہی ہے, گناہ ہو رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے شادیوں کو روک رہے ہیں. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں. دیکھیں یہ 2 الگ سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں یا نہ کروں, یہ الگ سوال ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا. یہ تو بالکل ہی اسٹوپڈ سوال ہے. جو دوسرا حصہ ہے نا کہ بھائی جس کے پاس ہے وہ کرے نہ کرے, وہ ایک ڈبیٹ ہے اس پہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کر سکتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, ڈبیٹ ہے, بہت ویوز ہیں. لیکن اگر جو صرف اس وجہ سے شادی ہی نہیں کر رہے, جی, جن کا پرائمری ریزن آف شادی ڈیلے کرنا یہ ہے کہ مجھے ایک ایکسٹراویگنٹ ولیمہ کرنا ہے یا ایکسٹراویگنٹ بارات کرنی ہے اور 500 لوگوں کو بلانا ہے جن کا میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, جو کھانا کھا کے منہ ٹیڑھا کر کے چلے جائیں گے, جو آج جن کا نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں ان کو آپ گیدر کریں گے ایک ایونٹ میں. اگین اٹس اے اسٹیٹس سمبل, اٹس اے اسٹیٹس سمبل. میری بیٹی کی ایسے رینڈم لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں اور ایسے رینڈم. ویسے پتہ دین میں ایک نا بات ہے تزین, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 3 حق ہیں کہ دعوت دے تو منع نہ کرے. لیکن کبھی کبھی آپ کو اس قدر دور افتادہ لوگوں کی شادیوں کے انویٹیشنز آتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, لیکن آپ لٹرلی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا, اور پھر آپ پھنس جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جب اتنی شادی کی اٹینڈ کی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ان سب لوگوں کو اپنے پاس ہی بلانا ہوتا ہے. یہ بھی ہے. ایسے اللہ معاف فرمائے مجھے, میں اس معاملے میں کافی چور ہوں. تزین نوز آئی ہارڈلی ایور گو ٹو اینی ویڈنگس. تو ہم دوبارہ سے اسی سوال پر آ جاتے ہیں کہ آخر شادی کی ہی کیوں جائے, آخر کیا ریزنس ہیں جن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, کیا ڈھونڈنا چاہیے اپنے اسپاؤس کے اندر, کیوں کرنی چاہیے شادی, آپ بتائیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے لیے تو سب سے پہلا جو میرا آنسر ہوگا وہ کمپینین شپ, کہ آپ کو ایک ساتھی کی زندگی میں جو بھی اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو ہیو اے کمپینین.
اور وہ کمپینین جو ہے وہ آپ کی سپورٹ بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو مشورے بھی دیتا ہے, وہ آپ کی اسٹرگلس کا حصے دار بھی ہوتا ہے, اور آپ کو وہ شاید اکیلا بھی نہیں ہونے دیتا ہے. سو میرے لیے تو کمپینین شپ وڈ بی دا نمبر 1 ریزن فار گیٹنگ میرڈ. بڑا مشہور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. انسان کو انہیرنٹلی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک سماجی جانور ہیں, تو وی نیڈ سوشل بانڈس, وی نیڈ ادر پیپل. ہماری خوشی ہی خوشی تب ہے, ہمیں غم میں بھی اور لوگوں کی ضرورت ہے, ہمارا غم بھی اوروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان کسی کے کوئی رشتہ ہی نہ ہو, کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو, تو اس کا تو غم بھی غم نہیں ہے, خوشی بھی دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہے. ہماری سکسیس اچیومنٹ بھی اسی وجہ سے ہے, ہماری ناکامیاں بھی اسی وجہ سے ہیں. یہ تمام فیکٹرز آپ کی زندگی کے سوشل لینس سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کیا, آپ کو سیٹسفیکشن بھی اس سے ملتی ہے. میرا یہ خیال ہے شادی اس لیے بے تحاشا ضروری ہے, اور اس کو صحیح فیصلہ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں یہ اولیاء ہیں, دے آر ہیلپرز آف ایچ ادر. سفر لمبا ہے, راستہ کٹھن ہے, مشکلات بے تحاشا ہیں. اگر کسی کا ساتھ ہوگا تو آسانی سے کٹ جائے گا. دوست وہ ساتھ اکثر پورا کرتے ہیں, اسی لیے دوست بھی بڑے زبردست رشتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی ماں کے پیٹ سے آپ کے دوست نہیں ہوتے, وہ بھی والنٹیرلی آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو زوج ہوتی ہے, آپ کی بیوی ہوتی ہے یا شوہر ہوتا ہے, وہ آپ کی ایموشنلی بھی انٹیمیسی ہوتی ہے, آپ کی فزیکل انٹیمیسی بھی ہوتی ہے. ایک اور رول جو اللہ سبحانہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں اس بات کو سمجھنا میری نظر میں, کہ ہم اس چیز کو کلیئر کریں. ایک لفظ میں بہت سنتا ہوں جب شادی کی بات ہوتی ہے, آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنس انسان کی ایگزسٹنس کی معراج نہیں ہے. 3 لیولز ہیں انسان کی ایگزسٹنس کے. ایک ہے ڈیپینڈنٹ, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, مما دودھ دے دیں, مما کھانا کھلا دیں. ایک ہوتی ہے ڈیپینڈنس, جب آپ بالکل ہی لاچار ہوتے ہیں اور آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ایگزسٹ کرنے کے لیے. پھر ایک چیز آتی ہے انڈیپینڈنٹ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے ہائیسٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے انٹر ڈیپینڈنس. جب ہم سب جو حقوق اور فرائض کا نیٹ ورک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے, ہم اس فریم ورک پہ عمل کرتے ہوئے میوچول رسپیکٹ اور کمپیٹیبلٹی کی اور ڈیپینڈنس کی ریلیشن شپس قائم کریں. کوئی دنیا کا ایک انسان مجھے یہ کہہ ہی نہیں سکتا میں انڈیپینڈنٹ ہوں. جب بیسکلی ہم بات کرتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ کی, تو ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ بھی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. آپ کیسے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ فاؤنڈر ہیں رفتار کے, ہم کہاں سے انڈیپینڈنٹ؟ لوگ ہمیں نہ دیکھیں, یہ اسٹاف ہمارے لیے کام نہ کرے, فرحان ملک کیا اکھاڑ لے گا؟ انسان کی ایگزسٹنس اور سروائیول ہے ہی دوسرے انسانوں کی بدولت, وہ اس کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ جو مسئلہ ہے نا انڈیپینڈنس کا, تو جب آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میری ہائیسٹ فارم آف ایگزسٹنس انڈر ڈیپینڈنس کی ہے, جہاں مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ بنا کے چلنا ہے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار میرا کوئی ایک پارٹنر تو ہونا چاہیے نا, جو ہر وقت میرے پاس ہو. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہوز آلویز دیئر. جو میرا لائک کو فاؤنڈر ہے, جو ہمارا ایک نیا پروجیکٹ بننے والا ہے میری فیملی کا, اس کا میرے ساتھ ایک کو فاؤنڈر ہے. ہم دونوں مل کے ایک ویژن کے ساتھ ایک نیا خاندان کھڑا کریں گے, اور پھر وہ خاندان اس سوشل فیبرک کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا, اس میں خیر پھیلائے گا یا شر پھیلائے گا. یہ ہے وہ فیصلہ. آپ اکیلے یہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ اکیلے یہ سوچنے لگیں گے تو آپ کا پورا اگر زیادہ تر لوگ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ مجھے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا اور مجھے سوشل فیبرک کا حصہ نہیں بننا, تو پھر تو سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہو جائے گا. جو ویسٹ میں ہو رہا ہے ابھی, یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بچے نہیں پیدا کرتے. ایک بہت اس کا ایک باہر کا ریزن ہے, ان کے یہاں سوسائٹی کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ایک ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت خراب اور ٹاکسک ہو چکا ہے, لیکن اسلام جس سوسائٹی کی بات کرتا ہے, جو مدینہ کی ریاست کی جو بات ہوتی ہے کہ دے ور انٹر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. سب سے خوبصورت رشتہ تزئین انصاری اور مہاجرین کا تھا. مطلب کس لیول کیوں کر رہے تھے وہ؟ دے شیئرڈ اے کامن کاز, دے شیئرڈ اے بلیف سسٹم. انہوں نے بولا یار یہ اللہ کا دین ہے, یہ ہمارا نبی ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہم سب ایک ہیں. اور پھر کیا چیز بنی اسلام میں. اگر مواقعات مدینہ نہیں ہوتی
انٹر ڈپینڈنس نہیں ہوتی. حالانکہ بڑا لوگ بولتے ہیں یہ تو ون سائڈڈ ریلیشنشپ ہو گیا تھا, خود بھوکے رہتے تھے اور ان کو کھلا, اتنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انصاریوں کی اخوت کے لیے, انصاریوں کی قربانیوں کو اللہ نے مینشن کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن وہ کس چیز کے لیے وہ پرائز پے کر رہے تھے, ہم کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ٹوٹ ہوتی ہے معاشرے میں. جب تک آپ کو ایک بینیفٹ نظر نہیں آتا نا, کیونکہ لوگوں نے میں کیوں برداشت کروں, میں کیوں وزن اٹھاؤں, میں کیوں نہ اکیلا گھوموں. تو مسئلہ ہے کہ وہ جب یہ بول رہا ہے تو اس کی جو فریڈمز ہیں اور بینیفٹس ہیں وہ امیڈیٹ ہیں, لیکن اس کو ہم نے جنرلی بچوں کو اور ینگسٹرز کو یہ سمجھایا نہیں ہے کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. ابھی آپ چھوڑیں, میں ایک پولیٹیکل بات کرتا ہوں. آپ ایران میں دیکھیں, ایران از ہیلڈ ٹوگیدر بائی اے کامن بلیف رائٹ ناؤ. ان کا ایک نیریٹو ہے, ہم اینٹی امپیریلسٹ ہیں. بہت سارے لوگ جو ایران کے اس موجودہ رجیم اور اس مذہبی طریقے حکمرانی کو نہیں بھی پسند کرتے, لیکن ان کا ایک کہانی ہے, ہم ایرانین ہیں. ان کا ایک نعرہ ہے, ایک کہانی ہے, یہ ہماری ایرانین سوسائٹی ہے, وی آر پرشینس, اور ہم اینٹی امپیریلسٹ ہیں. اس نے جوڑا ہوا ہے اس پوری سوسائٹی کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں, اور کس it gives you strength which no money can give you. It gives you power. یہ آپ کو اتنا آپ ان فیملیز کو دیکھیں, میں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو دیکھ رہے ہیں, آپ دو طرح کی فیملیز ہوں گی آپ کے ارد گرد. ایک وہ فیملیز ہوں گی جو جڑے ہوئے لوگ ہوں گے, اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے. آپ خود بتائیے, اور آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج آپ بیٹھیں اپنی بیگم یا شوہر کے ساتھ اور آپ یہ بات پہ ڈسکس کریں گھر میں کہ ہاں یار وہ برا تو ہے. گھر میں اکثر ہی بات ہے اس نے ایسا کر دیا, اس نے کر دیا, پھر ہمارے پاس 36 ریزن آ رہے ہوتے ہیں تعلقات کو قطع کرنے کے یا ان کو محدود کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج یہ سوچیں کہ ذرا اچھا ٹھیک ہے, ہم اس سے بھی یہ بھی وہ بھی, اس کی بھی ناک ٹیڑھی ہے, اس کا کان بڑا ہے, اس کی زبان لمبی ہے, سب سے تعلقات توڑ دیے. اب آپ نے توڑ کے بیٹھ گئے. اب آپ ذرا دیکھیں اپنے ارد گرد ان خاندانوں کو جو جڑ کے چلتے ہیں, اور ان خاندانوں کو دیکھیں جو ٹوٹے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. آپ دونوں خاندانوں کی شادیوں میں جائیے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا, ہم لوگوں کو کامنٹس بتائیے گا کہ جب آپ ان خاندانوں کی شادیوں میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا وائب آتی ہے, اور جب آپ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی شادیوں میں جاتے ہیں آپ کو کیا وائب آتی ہے. آپ کا اس خاندان سے ڈائریکٹ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, آپ وہاں شادی کے کھانے پہ گئے ہوئے, لیکن اس کی جوڑ کی برکت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی لوگوں کو بھی وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق بن رہے ہوتے ہیں, وہاں تصویریں کھینچنے پہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, خالہ کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, مذاق بن رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کیا وائب آتا ہے آپ کو. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. سو وی نیڈ ٹو, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹیکن ویری لانگ فار دس, بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ہیلپ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو جوڑ کا جو طاقت ہے, یہ جو فیوژن ہے ہر سطح پہ ہے, لیکن اس فیوژن کا سب سے بیسک یونٹ ہے کپل. میاں اٹ اسٹارٹس فرام دیئر, کہ جب میاں اور بیوی فیوز ہوتے ہیں تو ایک سوسائٹی کا یونٹ کریٹ ہوتا ہے. میاں اکیلا سوسائٹی کا یونٹ نہیں ہے, بیوی اکیلی سوسائٹی کا یونٹ نہیں ہے. یہ جب ملیں گے تو سوسائٹی کا ایک یونٹ بنے گا. جب بھی شادی کی یا کپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کمپیٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹینجیبل چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا بہت بڑا تعلق نکاح جو ہے اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ سکون ہے. اور یہ ایک مطلب بیسک ہیومن نیچر بھی ہے کہ ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا. ایک بہت ہی ہائی اچیونگ شخص ہو جس نے دنیا میں یا دین میں بھی کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو, وہ شخص بھی سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات مطلب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہر انسان کو جو ہے ایک دوست کی, ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ شخص اس کا اسپاؤز ہوتا ہے, وہ جو اس کا کمپینین بھی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی کبھی کسی موقع پہ کمزور پڑ سکتا ہے. شاید کسی بات میں میاں کمزور پڑ جائے, اس کو بیوی اس وقت سہارا دے دے. کبھی کسی بات پہ بیوی کمزور پڑ جائے, اس وقت شوہر اس کو سہارا دے دے. مینٹلی ہر کوئی ہر وقت 100% نہیں ہوتا ہے. کسی کو کوئی اسٹریس چل رہے ہوں, اس کو بیوی نے سپلیمنٹ کر دیا. بیوی کی زندگی میں کوئی اسٹریس چل رہا تھا, اس کو شوہر نے سپلیمنٹ کر دیا. سو دس از سم تھنگ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع, ایک رشتہ دے رہا ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک ذات سے نکل کر دو لوگوں کی آپ کو ایک اسسٹنس ہو جاتی ہے ایک ہی مقصد کو لے کر آگے چلنے میں. سو دس از آلسو سم تھنگ دیٹ از ہیلپ فل لائک دیٹ ایز ویل. مقصد مختلف بھی ہوں لیکن پھر بھی جب یہ ساتھ ہوتا ہے تو آپ لا محالہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو نو دیٹ دس پرسن وڈ بی فار می. لیٹس گو بیک ٹو دا قرآن. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جب بھی وہی پرسوں گھر پہ ہی بات ہو رہی تھی تو میں بچیوں سے میں نے کیا بات کی, میں نے کہا یار دیکھو
زمانے کے انداز، کلچر، نورمز، ویلیوز بدلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو کتاب قیمہ اور اس دین کو دین القیم کہہ رہے ہیں. قیم کیا چیز ہے؟ جو زمانے کی ہواؤں اور دریاؤں کی لہروں سے متزلزل نہیں ہوتی، اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑی رہتی قائم رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرائٹیریا دیا ہے اس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انڈیویجول کرائٹیریا دیا ہے. یہ وہ جرنی ہے جس سے میں بھی گزرا، آپ بھی گزری ہیں. ہم لوگ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمیں کسی نے بولا یہ کرنا چاہیے، کسی نے اللہ آپ بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے. تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے بھیجی ہے دنیا میں. ختم ہو گئی بات. اچھا جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوکے سو نیکسٹ اسٹیپ. اچھا اللہ تعالیٰ میں فائدہ کیسے پہنچاؤں؟ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایک بات پہ بہت زیادہ زور ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو لے کے قرآن میں جتنا مٹیریل ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے لے کے، طلاق کے مسئلے سے لے کے، اس کی وراثت میں حق سے لے کے، اس کو ٹریٹ کرنے سے لے کے، سورہ نساء ہو، سورہ مائدہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ مجادلہ ہو، قرآن میں بے تحاشا گائیڈنس ہے اس ایشو کے اوپر. بالکل. دو بھائیوں کے متعلق تو اتنی گائیڈنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سارٹ آف کلیئر کر دیا کہ یہ سنگل موسٹ ریلیشن شپ ہے، امپورٹنٹ. پھر اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تم کو پارٹنر کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے تزین کہ جو لوگ سنگل رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ باوجود سنگل رہ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو مر جانا چاہیے نعوذ باللہ، مطلب ان کی زندگی کا کیا فائدہ، ان کی شادی نہیں ہوئی. نہیں، لیکن بلا شبہ ایک اس شخص کا امپیکٹ compared to the same person if he would have gotten married برابر نہیں ہو سکتا. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایدی کی ڈاکیومنٹری دیکھی. ایدی کی شادی ہوئی لیٹ. میں نے کہا ایدی کو بھی بلقیس ایدی کی ضرورت تھی. ایدی واز اے بیسٹ. مطلب ایدی نے پوری زندگی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا نا، لیکن ایدی نے کہا بلقیس کام کرتی ہے. ایدی کچھ کام نہیں کر سکتے تھے. ایدی بچیوں کی، بیواؤں کی اس طرح ایکسیس نہیں تھا ایدی کے پاس. ایدی کو اپنی فلاح کا کام بھی ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے کام کا دائرہ پوری امت تک بڑھانے کے لیے ایدی کو ضرورت تھی ایک بلقیس ایدی کی. میں ابھی تھانوی صاحب کے اوپر ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں. تھانوی صاحب had 2 wives but no children. Now I can very easily say اور انہوں نے اپنی بیگمات کے متعلق وہ اچھے الفاظ استعمال کیے. He was very kind to his wives. لیکن دیکھیں تھانوی صاحب کی اولاد نہیں تھی، وہ بڑا کام کر گئے پھر بھی. لیکن تھانوی صاحب کی بیوی ان کی بھی تھی. میں اور یہ تو ہم مذہبی اور سماجی شخصیات کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس ورلڈ میں سب سے زیادہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں میری بیوی کو. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنا کچھ اچیو کیا ہے، اگر آپ میری زندگی میں نہیں ہوتی تو میں نہیں کر پاتا. میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں چھوٹا سا ہی آدمی ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں نے اچیو کیا اس میں تزین ہیز پلیڈ اے ویری کرٹیکل رول. تو وہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے. اور ایک دو نہیں ہوتے، پھر ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. اس کی برکت مختلف ہوتی ہے، اس کی جو سکون ہوتا ہے، جو سکینہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہتے ہیں ہیلپر ہے. ہیلپر کس چیز میں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اللہ نے پہلے کام بتایا تو پھر ہم نے پوچھا اچھا میاں بیوی کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہیلپر ہے. ہیلپر کس چیز میں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا. تو ایک تو اس بات کو اپنا ایجنڈا سمجھ لیں، ہمارا ایجنڈا یہ ہے. پھر اللہ اور باریکی میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی یا تمہارا شوہر ایک دوسرے کا لباس ہو. تزین اس سے خوبصورت میٹافور، استعارہ ازدواجی تعلق کے لیے کہیں نہیں میں نے پڑھا. لباس کیا کرتا ہے تزین؟ میکس یو لک گڈ، اٹ کورز یو. آپ کے عیب بھی چھپاتا ہے، آپ کی اورا کو چھپاتا ہے، آپ کے ستر کو چھپاتا ہے، آپ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. اور بھی بے تحاشا چیزیں جو لباس آپ کے لیے کرتا ہے. انٹیمیٹ ہوتا ہے لباس، اور آپ کے بیچ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کے قریب ہوتا ہے. وہ آپ کو کمفرٹ بھی دیتا ہے، کمفرٹیبل بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل. کہ آپ کو یار اچھا، یار مجھے اچھا لگ رہا ہے یار یہ کپڑا پہن کے. لباس آپ کو اتنا کچھ دیتا ہے. لباس آپ کی ویلیو، آپ کی زندگی میں اتنی ویلیو ایڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر پوری $1 ٹریلین کی کلودنگ اور اس کی انڈسٹری ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ پورا فیشن انڈسٹری. وہ اس دن وہ عریسہ بتا رہی تھی برکنز کے بیگ کا کہ وہ کتنا بڑا ایک وہ ہے کہ پتہ نہیں $1,000 $30,000 کے جوتے اور پتہ نہیں کیا ہیں یہ کیا ہیں. وہ آپ ایک چیز ویئر کرتے ہیں، اس سے کیا جاتا ہے؟ اسٹیٹس سمبل. آپ لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں اپنے کپڑوں سے.
تو اس بات کو پھر ہم یہاں جوڑ لیتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی چوائس بھی ایک میسج دے گی, آپ کی شوہر کی چوائس بھی دنیا کو بتائے گی آپ کیا آدمی ہیں. اور اب اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگوں کو مٹیریلسٹکلی کیا بتائے گی میرے بارے میں, یا وہ لوگوں کو انٹلیکچولی کیا بتائے گی میرے بارے میں. یہ دونوں اب یہ آپ کے اوپر ہے. میرے خیال سے ہم نے انف دلائل دے دیے ہیں کہ کیوں کرنی چاہیے شادی. ہم لوگوں کو کنونس کر چکے ہیں اس پوائنٹ تک کہ آپ کو اگر آپ ہو گئے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شادی کر لینی چاہیے, شادی اچھی چیز ہے, اپنے بچوں کی بھی وقت پہ شادی کر دینی چاہیے. تو پھر اب ہم چلتے ہیں کہ شادی کس سے کرنی چاہیے, اور اس کا سب سے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کو ڈھونڈنا. کمپیٹیبلٹی کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنے کے لیے ہم آصف ایرانی صاحب کی جو سلائڈ ہے اس کو ریفر کرتے ہیں. انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں جس کی کمپیٹیبلٹی دیکھنی چاہیے. ان میں سب سے پہلی کون سی ہے؟ پروفیشن, لائن آف ورک, لینیج, دین, ریلیجسنس اور مال. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور ان چیزوں کو پھر اسیس کرنے کے لیے انہوں نے پورے سوالات کا ایک مینول بنایا ہوا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فالو کریں, جو اب آپ ہم اس میں گو تھرو کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ باڈی فرسٹ. ہم نے کافی تک بات کر بھی لی ہے. جو فزیکل, ٹینجیبل, مٹیریلسٹک ایٹریبیوٹس ہیں آف میرجز. ایک سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے جو آپ کے موم کاسٹ پہ ہی میں نے دیکھا تھا ایک زمانے میں, کہ لڑکے کافی ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ لڑکیاں بھی تو اس چیز کو کر کے منع کر دیتی ہیں, لڑکا کسی کم شکل والی لڑکی کو کیوں نہ منع کرے, لڑکا کسی کم پیسے والی لڑکی کو کیوں نہ منع کرے. ہوتی ہے بات, صحیح کہہ رہا ہوں, صحیح یاد ہے مجھے جی. اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پیچھے ڈسکس کر لیا ہے کہ مٹیریلسٹک ایٹریبیوٹس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں واقعی میٹر کرتی ہیں, کون سی نہیں کرتی ہیں. لیکن یہ بالکل ناجائز نہیں ہے کہ اگر, میرے خیال سے یہ ریلیجسلی بھی نہیں ہے اور سوشلی اور ویلیوز وائز بھی, کلچرلی بھی غلط نہیں ہے کہ اگر آپ مٹیریلسٹک چیزوں کو ایک سرٹن حد تک دیکھتے ہیں. میرا بس اس میں جو ایشو ہے کہ آپ کو بالکل آپ کی چوائسیز ہو سکتی ہیں, آپ کی پریفرنسز ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو جو ٹاکسک اور برا بناتا ہے دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے, وہ جو ہمارا جو کلچر ہے, جس طرح سے ہم اس کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ مکالمے ہو رہے ہوتے ہیں, کانورسیشنس ہو رہی ہوتی ہیں اور ریجیکشنس ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ کہ وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس زیادہ ایمیکیبل اور سول طریقہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں جائیں اور لوگوں کو ریجیکٹ کریں. کسی رشتے کا ریجیکشن آپ کے لیے ڈیتھ وارنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا سیلف اسٹیم اتنا لو ہے, اور یہ ہے بائی دا وے, لوگ اس چیز کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر رشتہ ہاں ہو گیا تو بس جی زندگی بن گئی. ویسے زندگی بن بھی جاتی ہے الحمدللہ رشتہ اچھا ہو جائے تو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں نہ ہو گیا ہے تو اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی, اللہ نے آپ کو بچایا ہے کسی چیز سے. اور وہ ریجیکشن بھی آپ اچھے طریقے سے کریں نا, اور آپ وہ تو کریں اچھے طریقے سے, جاہلانہ طریقے سے نہ کریں. لیکن اگر آپ کی ریجیکشن ہوئی ہے تو اس کو خدا کا واسطہ نہ لڑکی اپنے لیے کوئی زندگی موت کا مسئلہ سمجھے, نہ لڑکے سمجھیں. ہمارے ملک میں لوگ رشتہ ریجیکٹ ہونے پر لڑکیاں قتل ہو گئی ہیں. بالکل ایسے. وہ لاہور میں بیچاری وہ جو ٹک ٹاکر تھی لڑکی ثنا, اس کا مرڈر کیوں ہوا؟ وہ پرپوز کر رہا تھا اس کو, اس نے بولا نہیں کرنی تم سے شادی. وہ اتنا, اس نے اپنی, اس کی اتنی سلو سیلف اسٹیم تھی. اچھا, ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لڑکوں کی طرف سے ریجیکشن تو بہت زمانے سے ہوتا آ رہا تھا. اب لڑکیاں چونکہ اگین ایک ڈفرینٹ طریقے سے سوچنے لگی ہیں تو وہ بھی ریجیکٹ کرتی ہیں, تو وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو اینی وے, تو بھائی پلیز اٹ از اوکے, آپ کا رشتہ کہیں نہیں بھی ہو, آپ آگے جا کے بہت کامیاب انسان بن سکتے ہیں. کسی اور شخص سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ بہت خوش رہ سکتے ہیں. ابھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیتھ وارنٹ ہے آپ کے لیے. پلیز اللہ کی رضا میں, کیا آپ کا بڑا فیمس جملہ ہے, راضی ہونا چاہیے. ہاں, ہماری بیگم کا بڑا فیمس جملہ ہے, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. تو آپ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اچھا, تو ایک تو یہ بات سمجھیں, آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے ایک دفعہ اس کو ریوائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک سرٹن ڈگری آف کمپیٹیبلٹی فائنینشیل ہونی چاہیے, کہ اگر ایک لڑکی ایک کے گھر میں گاڑی پہ گھومتی ہے اور آپ اس کو اپنے ساتھ بائک پہ لے کے گھومنا چاہ رہے ہیں, تو یہ فلموں میں تو اچھا لگتا ہے عامر خان کی, ویسے کافی مصیبت ہو جاتی ہے. اور اب آپ اس کو گاڑی دلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے قرض پہ, بینک پہ انٹرسٹ پہ گاڑی لے لیں گے, پھر آپ کھانے کے پیسے کم پڑ جائیں گے. اگر آپ کی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اس طرف نہ دیکھیں. بڑی سمپل سی بات ہے. کچھ چیزیں فزیکل ہوتی ہیں جن کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, تزین لوگ کہتے ہیں پیسے سے فرق نہیں پڑتا, میں سمجھتا ہوں پیسے سے ایک سرٹن ڈگری تک فرق پڑتا ہے. مطلب کچھ بنیادی چیزیں پیسہ پرووائڈ کر سکتا ہے. جیسے ہمارے اب خدا نہ خواستہ ملک کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے,
اب اگر وہ لڑکی ایک نو لوڈ شیڈنگ والے علاقے سے ایک لوڈ شیڈنگ والے علاقے میں آ گئی ہے, میں بڑا آپ لوگوں کو لگے گا سطحی بات کر رہا ہوں لیکن میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. ایک جگہ تھی زیرو لوڈ شیڈنگ اس کے گھر میں, وہ سسرال میں گئی, وہ اس سے 2 بلاک آگے تھا یا پیچھے تھا, اس جگہ ہے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اب آپ بتائیں وہ جتنی بھی محبت سے گئی ہوگی نا, اس کا 1 مہینے کے بعد نا جون جولائی مئی کی گرمی میں نا اس کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس کے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ کو پریکٹیکلی کمفرٹ ایک سرٹن ڈگری کی پرووائڈ کرنی چاہیے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں اس کے بعد کہ ایک گاڑی یعنی 2 ہونی چاہیے, یہ اب بکواس ہے, ان چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن ایک سرٹن ڈگری کی فزیکل کمفرٹ پیسہ پرووائڈ کرتا ہے, جس میں میرے خیال سے اگر لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو الگ گھر میں رہنا ہے تو یہ بھی اس فزیکل کمفرٹ میں آتا ہے اور جائز ڈیمانڈ ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ آرام سے پہلے دیکھ سکتے ہیں, کمپیٹیبلٹی اس کی جانچ سکتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. جذبات میں آ کر یا پھر کچھ نہیں ہوتا ہمارے گھر آ جائے گی تو جیسے بھی ہے چل جائے گا, چلا لیں گے, اور چل بھی جاتے ہیں لوگ, بہت مشکلات دیکھ کر پریشانی اٹھا کر چلا بھی لیتے ہیں. لیکن اس زندگی میں اور ایک وہ زندگی جس میں کمپیٹیبلٹی تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی یا پھر سکون تھا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آصف بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک چیز پوچھیں, اگر ہم فائنانسز سے شروع کریں, اب بہت امپورٹنٹ سوال, ڈو یو وانٹ ٹو ورک, جیسے یہ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے, آپ کام کرنا چاہتی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف کنٹریبیوشن یو وانٹ فرام ہر ان ہاؤس ہولڈ. وہ اب کام کر رہی ہے لیکن آپ کو گھر کے کاموں میں اس سے کیا چاہیے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, یہ واضح طور پہ آپ کمیونیکیٹ کریں. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ڈو یو ہیو اسٹوڈنٹ لونس, کوئی قرض چڑھا ہوا ہے آپ کے اوپر, اس طرح کی چیزیں ان سے اس کو بتائیں. واٹ از یور انکم. کہہ رہے ہیں یہ کلچرل کچھ جگہوں پہ اس کو بہت مائنڈ کیا جاتا ہے, لیکن یہ سوال جائز ہے, پوچھا جا سکتا ہے, آپ کتنا کماتے ہیں. شادی کے لیے اگر کوئی لڑکے والے لڑکی والوں سے سوال کر رہے ہیں یا لڑکی والے لڑکے والوں سے کر رہے ہیں, جائز سوال ہے, اس پہ پلیز مائنڈ مت کیا کریں. اوکے, واٹ از دا سورس آف یور انکم. تزین یہ بہت مزے کا سوال ہے. ویلتھ بیونڈ مینز ہے کیا؟ تنخواہ ہے 1.5 لاکھ, گاڑی میں گھوم رہا ہے 1.5 کروڑ کی, ریڈ فلیگ, ریڈ فلیگ. وٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے بہت ان ڈیپتھ جانچ پڑتال ہوا کرتی تھی, اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہوتی تھی کہ وہ ہڈن ہوتی تھی, وہ سامنے لڑکوں کو پتہ نہیں چلتا تھا میرے بارے میں کتنی ادھر ادھر سے جو ہے وہ اسپائی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے. میرے بارے میں بھی ہوئی تھی, بہت معمولی سی تھی, کوئی اتنا ہوئی تو تھی نا. سو وہ جو ہے کی جاتی تھی ہر چیز. سو اس میں میرے خیال میں اس بات کو بھی جو ہے دیکھنا چاہیے کہ واقعی کہ اگر یہ ایک سرٹن انکم ہے جو ڈسکلوز کی جا رہی ہے اور وہ چیزیں اس حساب سے ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مسئلے ہوتے ہیں, تو پھر پہلے تو کیا آپ اس کے ساتھ اوکے ہیں, پھر وہ پریشانی کی بات ہے اگر آپ اوکے ہیں. ہاں, ہمیں پوزیشن آف انفلوئنس سے بیٹھے ہوتے ہیں, نیور ایور جانتے بوجھتے کسی ایسے محکمے میں, میرے ان محکموں سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہاں کی اصل انکم ہی کوئی اور انکم ہے. تو بھیا پلیز, میں تو آپ کو کبھی سجیسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کے گھر کا سورس آف انکم آپ کے ساری ایفرٹس کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. حرام پیسہ, غلط سورسز سے کمایا ہوا, ظلم سے کمایا ہوا پیسہ آپ کی ساری نمازوں کو کھا جائے گا, آپ کی سارے روزوں کو کھا جائے گا, سارے حج کو کھا جائے گا, اور آپ کے بچوں کی زندگیوں تک کو کھا جائے گا. میں نے دیکھا ہوا ہے. پلیز, اٹس اے بگ ریڈ فلیگ فار می. اچھا, اس میں دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ورک والا جو کویسچن ہے, اس میں یہ سوال بہت کلیئرلی اور آنیسٹلی یہ ڈسکشن ہونا چاہیے ایک لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں. اس میں کوئی بھی وہ بات نہیں تھی کہ ہاں دیکھ لیں گے بعد میں, اور ہاں تمہیں اجازت ہے اور بعد میں منع کر دینا, یا پھر نہیں تمہیں کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کہنا کہ نہیں تمہیں خرچوں میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تم بھی جاب کرو. بیسکلی امپوز کرنے والی بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن یہ سب چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ شادی سے پہلے کے قول و فعل میں اور شادی کے بعد کے قول و فعل میں جو بہت زیادہ تضاد ہو جاتا ہے. سو یہ ایک آنیسٹ ڈسکشن ہونا چاہیے, اور اس کی میرے خیال میں ریکارڈ کر لینا چاہیے اس ڈسکشن کو کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں طے پائی, کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, اس میں زیادہ گندہ سسرال اور میکے والے بھی کرتے ہیں. جب لڑکی کی ایکسٹینڈیڈ فیملی اور لڑکے کی ایکسٹینڈیڈ فیملی بیٹھ کے بکواس کر, سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, وہ بہت ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو گھماتے ہیں, کام خراب کرتے ہیں. آئی تھنک دین نے آپ کو اجازت دی ہے, جو ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے, لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے رشتے کی نیت سے دے کین میٹ, بیٹھیں, جب وہ بیٹھیں اور ملٹیپل ٹائمز مل سکتے ہیں, وہ بیٹھیں
اور ڈسکس کریں. جب ان کی ایک سالڈ نیت ہے رشتے کی, شادی کی, بیٹھ سکتے ہیں, وہ آنیسٹلی ایک دوسرے سے بات کریں. آئی تھنک وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں آج کل لڑکے لڑکیاں. فیملی میں بھی اگر کیونکہ یہ ڈسکشنز جو ہیں جیسے اسی ڈاکیومنٹ میں انہوں نے بتائی ہوئی کہ کس طرح سے ہونے چاہیے, کن کی پریزنس میں ہونا چاہیے, تو فیملی بھی اتنی اوپن ہونی چاہیے اور اتنی اس طرح کی کانورسیشنس ہونی چاہیے فیملیز کے اندر بھی کہ سب لوگ بیٹھ کر اس پہ بات کر سکیں اور کوئی کسی کا برا نہ منائے اور ایکچوئل ڈسکشنس ہو سکیں اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کیریئر اورینٹیڈ لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں اور آپ اس وقت اگر اس سے اگری کر رہے ہیں کہ وہ کام کرے گی, تو دین یو وڈ ہیو ٹو اسٹک وتھ اٹ, کیونکہ یہ اس کا ایک پرسنل ایک اٹانومی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتی ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کرتی ہے. اگر تو آپ نے پہلے یہ بات ڈسکس کر لی کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے اور اس کے لیے وہ ڈیل بریکر ہے, the شادی وڈ ناٹ گو اہیڈ. لیکن اگر آپ نے اوکے کیا ہے تو دین یو وڈ ہیو ٹو لائک کمپلائی وتھ اٹ. آپ اس میں یہ کوئی روک ٹوک نہیں ڈال سکتے. اینڈ پھر یہ بھی ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے یہاں شادی سے پہلے کام کرنے والی لڑکیوں کو سے شادی کی جاتی ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں روکیں گے تمہیں, تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس ہولڈ میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گی. یہ ڈسکشن بھی آپ کو پہلے کرنا چاہیے. اگر وہ یہ بات اس لڑکی کے لیے ڈیل بریکر ہے, یہ سوال تو کر لیا نا, یہ ڈیل بریکر ہے, تو پھر وہ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی اور پھر اس پہ بات نہیں بننی چاہیے. اس کو مطلب کہ ہاں دیکھ لیں گے, کر لیں گے, ان سب چیزوں میں پھر بعد میں بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں, اور بعد کی پرابلم سے بہتر ہے کہ آپ ابھی اس پر ڈسکشن کریں. اگر تو آپ کے باقی اور پوائنٹرس میچ کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا پراسپیکٹ لگ رہا ہے, تو آپ اس کو ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اگر آپ کا یہ ہے بٹ مجھے آپ کی باقی اور چیزیں اچھی لگتی ہیں. دیکھیں یہ آپ کے اپنے صرف اس ایک بات میں ڈیل بریکر, جیسے میں نے کہا تھا ڈیل نہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک بات ڈیل بریکر نہیں ہونی چاہیے. یہ بات آپ یہ جو جتنے بھی سوالات کر رہے ہیں آپ ڈسکس اس کو ضرور کریں. اگر آپ کسی ایک نتیجے پہ آ سکتے ہیں, کسی کامن گراؤنڈ پہ آ سکتے ہیں, تو اس کو لے کر آئیں. اگلا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ول یو ڈسکس یور فائنینشیل پلانز اینڈ ڈیٹیلز ود یور وائف. کیا آپ اپنے مالی معاملات, بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز اپنی گھر والی کے ساتھ, میرے خیال میں یہ تو 100% ڈیل بریکر ہونا چاہیے. جو یہ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں, تو مجھے اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا سائیکالوجی کیا ہے, کیوں ایسا. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو یہاں پہ اس کی انکلوژن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات اپنی تنخواہیں, اپنی فائنینشیل سچویشنز اپنی گھر والیوں کو, وائفز کو نہیں بتاتے. امپلائمنٹ کے متعلق سوالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. اف یور اسپاؤز از ناٹ کمفرٹیبل ود یور جاب وڈ یو کوئٹ. اگر آپ کا شوہر یا بیوی آپ کی موجودہ نوکری سے مطمئن نہیں ہے, خوش نہیں ہے, کیا آپ وہ نوکری تبدیل کریں گے, وہ جاب چھوڑ دیں گے؟ گڈ کوسچن. اس کے پیچھے پرنسپلز کو بہت افیکٹ کرتی ہے لوگوں کی زندگی کو, ان کا لائن آف ورک. ان کی جاب لائن آف ورک بھی کرتا ہے اور جاب بھی کرتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی کے ٹائم پہ شاید اس کی ریئلائزیشن نہیں ہو, لیکن جب آپ رہتے ہیں کسی ایک پروفیشنل کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں. سو یس دس کین چینج. تو یہ آپ اس کو بھی امپورٹنٹ کوسچن, پرنسپل بیسڈ ہونا چاہیے میرے خیال میں اس کو بھی, کہ ریزنس کیا ہے اس سوال کے. اگلا سوال ہے وٹ از یور اسکیجول لائک. بہت سارے ہمارے دوست ہیں, جاننے والے لوگ ہیں جو آپریشنز میں ہوتے ہیں, ان کی فیملی لائف از ریکٹ. وہ 24 گھنٹے کام پہ ہوتے ہیں ایک طریقے سے. آفس میں تو جب ہوتے ہیں لیکن دن میں بھی کام پہ ہوتے ہیں, رات میں بھی ہوتے ہیں, افطار میں بھی ہوتے ہیں, سحری میں بھی ہوتے ہیں. سو دیٹس اے بگ کویسچن. اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے, ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, جیسے پارٹنرشپ ٹائم مانگے گی, آپ پھر پیچھے چلے جائیں. اور بائی دا وے وہ جو لوگ اپنی نوکری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر ایسی اس وقت ہم اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کو ٹائم چاہیے, اور اگر آپ ٹائم نہیں دے پا رہے آپ کے اسکیجول کی وجہ سے, تو اٹس اے بگ پرابلم. کچھ لائن آف ورک ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے جن کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ یہ ایسا ہی دینا پڑے گا. سو اگر شادی کے ٹائم پر وہی کریئر پاتھ تھا تو اس وقت بالکل یہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ میری اویلیبلٹی ہوتی ہے, آگے جا کے اور پھنس جاؤں گا. آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسی ڈاکٹر ہے کوئی اب اگر, یا کسی فرنٹ لائن ورکر ہے جو بھی, تو ان کے لیے اگر اسپاؤز الائن کرتے ہیں پرنسپل کے ساتھ تو وہ کہیں گے کہ ہاں وی آر فائن. اور اگر شادی کے بعد کوئی ایسی جاب اپرچونیٹی آتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ اپرچونیٹی آئے گی, اس میں اتنا ٹائم میرا لگا کرے گا, should we go ahead with it? Okay. There should be a we before making such decisions. بہت امپورٹنٹ ایک مثال یاد آ گئی, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل والے. جب وہ میں ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اتنا زبردست اپنا ایک واقعہ سنایا تھا جی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 17 سال تک اپنے تمام بچوں کو خود اسکول چھوڑا ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ جو میرا ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی وہ ان کا ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہو جاتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ.
بہت مصروف آدمی ہے, اتنا بڑا ادارہ کھڑا کیا, لیکن اس کی اگر ڈاکٹر باری اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو سانو مرن دا شوق بھی سی, اسکیجولز بھی خراب ہوتے ہیں, اور کچھ ہم لوگوں کو اس موبائل فون نے ہمارے ٹائمز کا بیڑا غرق بھی کر دیا ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور اس میں شاید آپ کی پریفرنس بھی ہوتی ہے, آپ کی پرائیورٹی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب موبائل فون نہیں ہوتے تب بھی نیگلیجنٹ پیرنٹس ہوتے تھے, تو دیٹ مینس اٹس ناٹ جسٹ موبائل, اٹس آلسو کہ آپ کی پرائیورٹی یا آپ کی سمجھ کیا ہے اس بارے میں. اس میں اور بھی کچھ سوالات ہیں, آئی تھنک اس کو جو لوگ ڈاکیومنٹ دیکھیں گے وہ خود بھی دیکھ لیں, لیکن ابھی جسٹ ٹرائنگ ٹو گو تھرو دا موسٹ امپورٹنٹ ونس. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے, ول دا ہسبینڈ ہیو اینی آبجیکشن اف وائف از مور کوالیفائڈ دین ہم. سوال لڑکی پوچھ رہی ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. اگین میل ایگوز سم ٹائمز اٹ بیکمز اے پرابلم. اچھا بھائی, بڑا مزے کا سوال ہے, فیوچر کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں جی. یہ کہتے ہیں ویئر شوڈ وی ریز آر کڈس. اگلا سوال, حج کب کرنا ہے؟ کیا آپ کا دوسری شادی کا ارادہ ہے یا رکھتے ہیں؟ آپ کے کیا وچار ہیں اس بارے میں, دوسری شادی کے بارے میں؟ گڈ کوشچن. نہیں, بالکل یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک دفعہ ہی سوال ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد کے جو جوکس ہیں اور جو خواہشات ہیں وہ پھر جو ہیں وہ اکارڈنگلی انسان اپنی مینیج کرے گا. اگر آپ کے لیے اتنی بگ ڈیل ہے اور آپ اتنا زیادہ لک اپ کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے, آپ پہلے ہی بتا دیجیے. اف شی از فائن شی وڈ سے اوکے, اف شی از ناٹ شی وڈ سے کہ نہیں بھائی یہ نہیں چلے گا. پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, لیکن یہ کہ یہیں پہ ایڈریس کر لیں, بعد میں پھر ٹارچر نہیں دیتے نا کہ میں تو دوسری کر لوں گا مذاق میں بھی, یا کر بھی لیتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں. ڈو یو ہیو اینی پرابلمز ود لیونگ ان دا جوائنٹ فیملی سسٹم؟ یہ تو بہت ہی بنیادی سوال ہے, بالکل ہو جانا چاہیے بالکل. اور پلیز میں لڑکیوں کو بھی چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی کہ ہاں تو گیون ہی ہے, یہ تو پتہ چلی گیا دیکھ کے کر رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو نہیں, لڑکیاں نہیں تھا, لیکن میرے خیال سے اس میں لڑکی اور لڑکی کے گھر والے بھی اکثر اس چیز کی انٹینسٹی کو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے نہیں سمجھتے ہیں. اس کو کوئی ایک ایسا مسئلہ سمجھا ہوا ہے جو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی کوئی ریلیجیس ضرورت نہیں ہے. فیملی بیسڈ کچھ ویلیوز ہیں یا کوئی باتیں ہیں کہ ہم ایسے ہی رہتے ہیں, ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہمارے یہاں یہ سسٹم فالو ہوتا ہے. سو اس کے بارے میں بھی بات چیت ہو جانی چاہیے تاکہ اگلا بندہ اس کے لیے کلیئر بھی ہو, اور اگر وہ نہیں اس کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ الائن ہو رہا ہے تو اس وقت بیک آف بھی. اگلا ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے گھر میں بھی ایک دفعہ پچھلے سال ایک ڈسکشن میں کافی تزئین گرما گرمی ہوئی تھی اس سوال کے اوپر. از دیر اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو مینشن اباؤٹ اپنے ماضی کی زندگی کے بارے میں؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں جس سے آپ کے مستقبل کے ارادوں اور چیزوں پر فرق پڑ سکتا ہے؟ ڈسکلوجر, ویری انٹرسٹنگ. جیسے کہ اس میں انہوں نے اس کو ورس کیا ہے کہ اینی تھنگ اباؤٹ دا پاسٹ وچ کین افیکٹ آر پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے, تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ چیز پاسٹ میں سالوڈ ہے اور وہ آپ کے پریزنٹ اور فیوچر پہ افیکٹ نہیں کر رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کی ستاری کرنی چاہیے. لیکن اگر اس سے آپ کا پریزنٹ یا پھر آپ کو فیوچر پہ لگتا ہے کہ کوئی چیز افیکٹ کر سکتی ہے, سو آپ کو ضرور اس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر لینا چاہیے, بتا دینا چاہیے. جو اگر پتہ چلے تو اس سے مصیبت ہو, کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے, وہ بات ہو جانی چاہیے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہیلتھ کے بارے میں بھی سوالات ہیں کافی سارے, لیکن میں اس میں سے ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو ہیو سائیکولوجیکل ایشوز؟ I think everybody has psychological issues, to be honest, these days. But it's an important question. It's an important question, اور یہیں پر مجھے اس بات کی امپورٹنس بھی I would like to bring to everyone's notice کہ ایک تو کوئی خاص تیاری ہم ویسے بھی اپنے بچوں کی اور بچیوں کی کر نہیں رہے ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے, لیکن اگر ہمیں ان کو ایک فیوچر دینا ہے, ان کی شادیاں کروانی ہیں, ان کے لیے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی جو ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مینٹل ویل بینگ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہیں. اور اس کے لیے اگر اس طرح کی کہ اس میں انٹرونشنس کی ضرورت ہے, تھیراپی کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, وہ آپ اس کو ضرور کریں. اور جب تک وہ فرنٹ آپ کا جس میں آپ کی اپنی ایموشنل ریگولیشن, جس میں آپ کی اپنی ویل بینگ جو ہے وہ میٹ نہیں ہے, تو میرے خیال میں شادی کرنے کے تمام ڈیسیجن سے پہلے ایک یہ پورا جو ہے نا ایک اسکریننگ یا کہہ لیں یا ایک جو پریپریٹری دور ہے, اس میں آپ کو یہ اپنے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے. اور آئی وڈ سے کہ اگر اس کو ایکسپلور کرنے میں آپ کی عمر جو ہے 30-40 بھی ہو رہی ہے تو پلیز پہلے اس کو ٹھیک کر لیجیے, تبھی آپ شادی میں جائیے. کیونکہ اور جن کے بچے ابھی ہاتھ میں ہیں وہ اس کو اس طرح سے ریز کریں کہ ان کے اندر یہ ایشوز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو. کیونکہ دیز آر ہر مسئلے سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایموشنل ریگولیشن اور مینٹل ہیلتھ کی جو ایشوز ہیں
وہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں, آپ کی زندگی کو, آپ کی چوائسیز کو, کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ ریئلائز کرے آپ کے ایشوز کو اور اس کے ساتھ ڈیل کر سکے, ایمپتھائز کر سکے, جو کہ وہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر اس طرح سے کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ کی ریلیشن شپ میں تو آپ کو ایمپتھائز کرنا ہے, آپ کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے آپ کے پاس اور جو کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا بھی تھوڑا زیادہ ہے, تو آپ اپنی پلیز اپنے جو بیسز ہیں ان کو کلیئر کریں, تبھی آپ کسی ریلیشن شپ میں جائیں. میرے خیال سے ڈیفالٹ موڈ یہ ہونا چاہیے کہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. خبر یہ نہیں ہے کہ کسی کو مینٹل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, خبر یہ ہے کہ کسی کو نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی سڑک, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, ورک پلیسز, ہر جگہ جس سطح کی ایک ٹاکسک مائنڈ سیٹ ہے, ہر جگہ ٹاکسسٹی ہے. ایسی ٹاکسسٹی میں مطلب استادوں اور گھر والوں سے لے کر ہر جگہ ٹاکسسٹی ہے. تو اس ٹاکسسٹی میں اگر کوئی نارمل انسان نکل آیا تو بڑی خبر ہے بھائی, اس کو 21 توپوں کی سلامی ہے, مشکل ہے. اور اس ٹاکسسٹی کی بائی دا وے اگین یہ ایک بڑا خوفناک ویشس سائیکل ہے. یہ ایشوز کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے تزین؟ سب سے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں نا, لیکن ایک دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم, ایک ہاتھی ہے کمرے میں. میاں اور بیوی کا آپسی تعلق, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ خراب اور غلط انہیلدی ریلیشن شپ, یہ ہے بچوں کے اور معاشرے کے 99% سائیکولوجیکل ایشوز کے ذمہ دار. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ اب شادی کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں, تاکہ کل کو جو آپ آف اسپرنگس نکالنے ہوں وہ اور نمونے ایسے نہ نکلیں جو معاشرے کے اندر اور مصیبت پھیلا رہے ہوں. اور اگر آپ شادی کر چکے ہیں اور بچے پیدا کر چکے ہیں اور ابھی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک لیں اور اپنے ایشوز کو سالو کریں. چاہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی انٹرونشن یا ہیلپ کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, اب خدا کے واسطے وہ لیں. کیونکہ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہماری لڑائی ہے, بچوں کا اس میں کیا ہے. اٹ از بینگ ٹرانسلیٹڈ انٹو دیئر پرسنالٹیز, ان کی زندگیاں, ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی حساب سے, ان کی ایموشنل ریگولیشن جو ہے وہ بھی اسی پر بیس کر رہی ہوتی ہے. ہم کتنے ایسے ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں جس میں سب کچھ اچھا ہے, جسٹ بیکاز کہ میاں بیوی کی بکرنگ اور ان کی جو ڈفرینسز ہیں وہی نہیں سیٹ ہو رہے ہیں, رسپیکٹ نہیں ہے ان کے ریلیشن شپ میں, وہ بس ساتھ ہیں. اور کیونکہ وہ سب کچھ بہت بیسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, کھانا بھی بہت بہترین ہے اور لباس بھی بہت بہترین ہے, ایجوکیشن بھی بہترین ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن کہ سب کچھ تو دے دیا تو تم لوگ کیوں ایسے کرتے ہو, تم لوگ ناشکرے ہو بچوں. دا پرابلم واز ناٹ دیئر, اٹس ناٹ دیئر ناشکراپن, یو ہیو ناٹ گیون دیٹ سکون ان دا ہاؤس, جس کی وجہ سے ان کو یہ ایشوز آ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو سب کچھ وقت پہ صحیح مل رہا ہے, بہترین سے بہترین مل رہا ہے, ان کو کیا ہو رہا ہے, تو ہوتا ہے اثر اس کا, ایسا نہیں ہے کہیں. اس کا اثر کتنا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک خراب شادی, میاں بیوی کا خراب تعلق, انہوں نے فرض کیجئے ان کے گھر میں 3-4 بچے ہوئے, 2 بیٹا 2 بیٹی, وہ خراب ہوئے. ان کے جو اسپاؤزز آئے چونکہ وہ انریگولیٹڈ ہو گئے, پرابلمٹک ہو گئے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں ہیں ایسے, لیکن وہ ہو گئے. ان کے 4 اور لوگ خراب ہوئے. ان 8 لوگوں کی جو شادیاں ہوئیں, ان 8 لوگوں کی شادیوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ افیکٹ ہوئے. یہ وشس سائیکل نسلوں چلتا ہے. ایک خراب شادی کا ڈیمیج نسلوں چلتا ہے, اور ایک اچھی شادی کے فوائد بھی نسلوں چلتے ہیں. اس کو آپ پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے. یہ بالکل اماں تو ایسی ہیں, ابا تو ٹھیک ہے, ہم اماں ابا کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمیں دین نے منع کر دیا ہے, لیکن پلیز ان کے ڈیمیج کو لمٹ کرنے کی کوشش کریں. ان کے ڈیمیج کرنے کی, اگر کوئی آپ کے ایسے والدین ہیں جو ڈیمیجنگ ہیں تو چلے, والدین کو تو ہمارے دین نے منع کر دیا ہے, ہم ان کو کچھ بھی والدین کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کریکٹ نہیں کر سکتے اپنے والدین کو. آپ دنیا میں کسی کو کریکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اور آپ والدین کو ایک حد تک ہی اسٹاپ کر سکتے ہیں کسی چیز سے. لیکن اگر والدین جیسے بھی ایٹ لیسٹ سبلنگز آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا سورس آف پرابلمز ہم نہیں ہیں, ہمارا سورس آف پرابلم کہیں اور سے آ رہا تھا, اور وہ اس ڈیمیج کو سائیکل کو بریک کریں. وہاں پہ آپس میں جب ریکگنائز کریں گے کہ یار ہمارے اما ابا کی میرج تھی خراب, پہلے تو یہ ریکگنائز کریں کہ خراب تھی, مسئلے کیا تھے. ہاں, مطلب اپنے اما ابا کی میرج کو ریکگنائز کریں. مطلب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. مطلب ایک تو ہوتا کیا ہے تزین, گھر میں ایک ریسورس ہے. گھر کی سب سے بڑی ریسورس کیا ہے؟ اٹینشن, رائٹ. گھر میں
اگر ماں باپ آپس میں برسر پیکار ہیں تو ان کا جو کور پرپس تھا کہ معاشرے کے اندر ایک یونٹ کریٹ کرنا ہیلدی، وہ نہیں ہے. اب وہ آپس میں ہی ساری اٹینشن ان کی لگ رہی ہے اور وہ الائز ڈھونڈ رہے ہیں یا دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے. کبھی کبھی بچوں میں الائز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ تو اور ہی ڈیمیجنگ کبھی کبھی نہیں، ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری اٹینشن جو ہوتی ہے نا، 4 بچے تھے، 4 بچوں میں سے ساری اٹینشن فیملی کی، کمرے کی، گھر کی سک ہو گئی انٹو دا پیرنٹس. ساری توجہات، ساری جذبات ایک ہی محاذ پہ لگ گئے. اب یہ چاروں جذباتی طور پہ یتیم ہیں. اب اس بچوں کو اٹینشن چاہیے. ایک پلانٹ کے بارے میں ریسرچ آئی تھی کہ پلانٹس نیڈ اٹینشن، پیٹس نیڈ اٹینشن. بچوں کو تو بہت زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، توجہ ہر بچے کو الگ الگ چاہیے ہوتی ہے. اب توجہ نہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہوا، اور یہ شاید انپاپولر بات میں کروں، کہ ہمارے یہاں ماں باپ کی عدم توجہی کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا گیا. کھلاتا تو ہوں، یہ تو دیتا ہوں، بلکہ کافی حد تک اس کو گلیمرائز کیا جاتا یہ تھا سب کہ کیا اس ڈرامے طرح بازی، ہی ہوتے. یہ کیا ڈرامے بازی، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ سب نئے زمانے کے چوچلے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی انیبلٹی کو مین اسٹریم کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں یہی ٹھیک ہے. میں کرتا تو ہوں. کوئی آدمی تزین کانفلکٹ میں نہیں جی سکتا، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. وہ کہتا ہے میرا طریقہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے ہی نہیں. اس کے لیے پھر وہ کہانیاں بناتا ہے. اینی وے، تو اگر ماں باپ کی نے سارے گھر کی اٹینشن سک کی ہوئی، اس ریلیشن شپ نے سک کی ہوئی ہے، ہر کوئی اسی کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اسی کو پانی ڈال رہا ہے اس لڑائی پہ، تو باقی لوگ تو عدم توجہی کا شکار ہو گئے نا. پھر وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے درخت. کوئی اس کی شاخ کو نہیں پروننگ کر رہا، کوئی اس کی ویڈز نہیں نکال رہا. تو جس درخت کا جو موڈ ہوگا اس طرح بڑھے گا. کسی کو دھوپ زیادہ پڑے گی. بڑی سمپل سی بات ہے تزین. ماں باپ کا بنیادی کام بچوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. اٹینشن از دا آکسیجن فار دیئر ایموشنل ویل بینگ. ان کی ایموشنل ویل بینگ کی آکسیجن ہے آپ کی توجہ. اگر جن بچوں کی آکسیجن نہیں ملتی ہے ان کی ایموشنل ویل بینگ کو، تو پھر وہ ٹیڑھے میڑھے ہوں گے. پھر جب وہ ٹیڑھے میڑھے ہوں گے تو وہ اپنے بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ ٹیڑھے میڑھے ہوں گے. پھر وہ ایک ٹیڑھا میڑھا ریلیشن شپ آپ کے جیسا ایک اور سائیکل کریٹ کرے گا. تو پلیز اسٹاپ اٹ. اور دوسرے کی جو آپ کی ٹاکسسٹی ہوتی ہے اس کو ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں بچے، وچ از آلسو اے ویری ڈیمیجنگ تھنگ فار دیم. کیونکہ پھر وہ ان کی جو ایتھکس ہیں وہ ان سب چیزوں کے اوپر بھی، ان کی ڈیلنگس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. سیپریٹ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں یہ تو اماں ہیں، ابا ہیں، بھائی ہیں. مطلب وہ سیپریٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو ان سے. میرے خیال میں جو نیکسٹ ہے اس میں ہیبٹس اینڈ ہابیز، اس کے اوپر آتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ، اس کے اندر کچھ کوسچنس ہیں. اس کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے وٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو ان یور فری ٹائم. میرے خیال سے جو میں ایک دفعہ یہ تو ابھی ہم یہ فقہ فیملی پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک سوال جو میرے 3 ریڈ فلیگس تھے جو میں شادی کے حوالے سے ہمیشہ کرتا تھا کہ لڑکوں کے اندر دیکھے جانے چاہیے، جو شاید پہلے ہی بتایا، کہ اس میں سے ایک یہ تھا کہ اس کا کوئی فرینڈ سرکل ہے کہ نہیں ہے، اور کیسا ہے، کیسے دوست ہیں اس کے ایک پازیٹیو، اچھے، ہیلدی لوگ ہیں تو بڑا. کیونکہ فرینڈ شپس ایک والنٹری تعلق ہوتی ہے، کوئی رحم کا رشتہ نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ کا رشتہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ فرینڈ شپس کو اچھا کیری کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ٹیمپرمنٹ، ایک پیشنس ڈیولپ ہو جاتا ہے تعلقات کو نبھانے کا. اور دوسرا اس میں فری ٹائم میں کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں دے آلسو ٹیل اے لاٹ اباؤٹ یور پرسنالٹی. کسی کو کتابیں پڑھنا پسند ہے یا کوئی بھی کام کرنا پسند ہے، والنٹیئر ورک کرنا پسند ہے، جو بھی ہے، تو وہ بھی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از آلسو اے گڈ کویسچن ٹو آسک ٹو نو اباؤٹ دا ادر پرسن. آر یو این انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ؟ میرے خیال سے یار تزین یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. مجھے لگتا ہے کوئی انٹروورٹ نہیں ہوتا، کوئی ایکسٹروورٹ نہیں ہوتا. آئی تھنک یہ اس پیرائے میں ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسے کہ گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملنا پسند ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں. سو اس پہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں. بہت ہم سنتے ہیں اسپاؤس کے بیچ میں کہ شوہر کو ایک چیز پسند ہے اور بیوی کو نہیں، تو پھر اس میں ایشوز آتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ کویسچن ٹو آسک کہ آپ کو کیسا ہے، کیا کرنا پسند ہے، کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیسے کھانا پینا، یہ وہ ایسا کی باتیں معلوم ہونی چاہیے. اگین ایک اور چیز جو فائنینس میں میرے خیال سے ڈسکس نہیں ہوئی کہ بھیا اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہاتھ کا کیسا ہے، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی. بخل جو ہے نا، فائنینشیل بخل از دا فادر آف اے لاٹ آف ایولس. جو لوگ بخیل طبیعت کے اسکیسٹی مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں، دیکھیں مالی حالات بدلتے رہتے ہیں انسان کے، لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بخل ہے، ایک تو ہے نا کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہاتھ ٹائٹ کیا ہوا ہے، لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بخل ہے تو یہ آپ کے لیے خاص طور پہ اگر لڑکے کی طبیعت میں بخل ہے تو بہت پرابلمٹک ہے، لڑکی کی طبیعت میں بھی پرابلمٹک ہے. ایک اور اگلا سوال، وٹ ڈو یو سی اس ڈوئنگ ٹوگیدر ایز اے کپل؟ بہت پیارا سوال.
بالکل. آپ کیا دیکھتے ہیں ہم دونوں ایک کپل کے طور پہ کیا کریں گے مل کے, ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپاورنگ کویشچن بھی ہے, امپاورنگ فار دا ریلیشن شپ کے ہم دونوں مل کے کیا کیا کریں گے. مل کے کیا کیا کریں گے, تو آپ کے ویژن فار یور فیوچر فار اے میرڈ لائف کیا ہے؟ احد کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ عمرہ کریں گے. دیٹس اے گڈ ون, دیٹ شوز اے سائڈ آف ہم. ویسے بہت لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ایک ٹریولنگ کا بھی آ گیا اس میں, اور کیونکہ اس میں ایک وہ اللہ سے تعلق جوڑوں گا مل کے, کہ میں اللہ سے جوڑوں گا, وہاں پر جائیں گے تو ہم ساتھ میں ہوں گے. سو دیٹ جسٹ ٹیلس کہ آپ ایک کس طرح سے اسپرچولی کنیکٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا, کیونکہ وہ ایکسکرژن نہیں ہے, وہ گھومنا پھرنا نہیں ہے, اٹس اے اسپرچوئل تھنگ ٹو ڈو. آج کل ہو سکتا ہے کوئی جینزی کپل بولے کہ ہم مل کے ساتھ گیم آف تھرونز دیکھیں گے یا سپرانوز دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ بولے یار ہم وہ والی ٹی وی سیریز بنچ کریں گے اور تغرل مل کے دیکھیں گے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے, بتانا یہ چاہ رہا تھا عمرے کے رسپانس پہ میں نے یہ بات بولی کہ جینوئنلی جاننے کی کوشش کریں کہ آپ مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل that tells you a lot about your vision for the relationship. اور اگر کوئی یہ نہیں بتا پا رہا تزئین عطا الرحمان, جو کوئی انویژن ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے اسے, وہ اس کی ایموشنل انیبلٹی کا ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہوگا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کچھ کرتا ہوا بتانے میں ہی کمفرٹیبل نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سوالات پوچھنے کے بعد ہی, بلکہ یہ اپنے پراسپیکٹس کو یہ سلائڈز ہی بھیج دینی چاہیے تاکہ وہ پہلے سے پریپیئر کر کے آئیں, تاکہ اکثر ہم نہیں سوچتے ہیں لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ہم سوچنے مجبور تھے, تو اس وقت شاید جواب نہ آئے, تو تھوڑا پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اچھا ایک اس میں بہت چھوٹا سا کویشچن ہے مزے کا ہے, واٹ از فن؟ آپ کے لیے فن کیا ہے؟ What is fun? That's interesting. We love to eat. ابھی پوڈ کاسٹ کے بعد بھی کھانا منگایا ہوا ہے ہم لوگوں نے. We all love to eat. ہاں, تو یہ آپ یور آئیڈیا آف فن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے وہ پارٹی بھی ہو سکتا ہے, ہمارے لیے کھانا فن ہے. اچھا جیسے ہم نے بہت سارے جو سارے ہم سلائڈس لے کے چل رہے تھے, تو اس میں ہم نے فزیکل اور ایموشنل کے اوپر تو بات کر لی جی, لیکن جو اسپرچول بات ہے, اس کے ٹاپکس ہیں, اس کے اوپر بات ہے. اس میں سب سے بڑا تو ریلیجن کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ کویشچنس ہونے چاہیے. نماز پڑھتے ہو؟ You pray and fast. بالکل. So I think it's an important question. It's an important, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے, تو نماز اور روزہ تو فرائض میں سے ہے. یہ تو نماز تو مینڈیٹری سوال ہونا چاہیے میرے خیال سے, بالکل, اور فار ملٹیپل ریزنس. آئی مین یہ ایک ڈیل بریکر بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں تو, کیونکہ مطلب اس میں کوئی وہ برائی بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی مٹیریلزم یا وہ والی بات نہیں ہے, یا کم از کم وہ یہ گارنٹی دے دے کہ میں جب سے رشتہ ہوگا اس کے اگلے دن سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا اور 5 وقت پڑھوں گا, تو پھر وہ بھی کافی ہے. لیکن اس پہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنی پڑے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو نہ کرنے کی ندامت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے اندر ندامت نہیں ہوتی ہے, اینڈ دیر لائک دیر فائن ود اٹ. وہ تو بالکل ایک الگ بات ہے. ایک آج کل بڑا ایک اینٹاگنسٹ ٹائپ کے بھی تو لوگ ہیں نا, وہ جو دل میں نماز پڑھ رہے. ہاں, وہ ایک دل میں پڑھتے ہیں یار, بس اگر وضو کی ریکوائرمنٹ نہ ہو تو میں 5 وقت پڑھوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی, اگلا ایکٹیو ان اینی ریلیجیس آرگنائزیشن. ہاں, ویری امپورٹنٹ کوسچن, بڑا امپورٹنٹ. بلکہ میں تو اس میں وہ ایک اور ایڈ, بلکہ آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ واٹ از یور مذہب اینڈ ریلیجیس آئیڈیالوجی اینڈ ہو آر یور اسکالرز. ان تینوں کو ایک طرح کر دو کہ بھائی صاحب کس کو دیکھ رہے ہو آپ, اسکول آف تھاٹ کیا ہے, اسکول آف تھاٹ کیا ہے, اسکول آف تھاٹ کیا ہے, کون سے انفلوئنسرز کو واچ کر رہے ہیں آپ, کس کی پوڈ کاسٹیں سن رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ پریکٹسنگ ہیں, اگر آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں اور آپ کو آپ کے لیے چیزیں میٹر کرتی ہیں, جن کے لیے میٹر نہ کریں وہ تو پھر ان کو ایک الگ ہی سوال ہو گیا. لیکن ہم اس وقت بات کریں کہ اگر پریکٹسنگ مسلم ہے تو آپ کے لیے تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے کتنی آپ اس کے اوپن ہیں, کہ آپ کی اگر مختلف مذاہب کی بات ہو رہی ہے یا فرقوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کتنے اوپن ہیں کہ یو آر فائن کہ ہاں یہ طریقہ بھی صحیح, وہ طریقہ بھی صحیح, اینڈ وی کین لیو ٹوگیدر. یا پھر آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے اس میں کہ نہیں یہ میرا طریقہ ہی صحیح ہے, تو پھر آپ کو یہ کویشچنس کر لینے چاہیے تاکہ یہ پہلے ہی کلیئر ہو جائے یہ ساری باتیں. اور جو اسکالرس کی بات آ گئی, سو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو اسکالرس سے آپ کی بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کس طرح کے آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ان کے کیا پوائنٹ آف ویو. ہاں, تو آپ کے لیے تھوڑا آسان بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کویشچن کر لیں تو آپ نے اگر کچھ اسکالرس کے نام لے لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, یہ کس طرح کی باتوں کو سنتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. تو دیٹ وڈ بی آلسو. اور پھر آج کل اسکالرس کے علاوہ ویسے بھی
بہت سارے انفلوئنسرس پوڈ کاسٹرس یا سیلیبریٹیز ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں. سو آئی تھنک کہ کچھ ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈسکشنس ہو جانے چاہیے کہ آپ کن کو فالو کر رہے ہیں, اور اگر ایک وہ جنرل ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے, آپ کو انلائٹن کر دے گا اگلے بندے کے بارے میں اور یہ بھی بتا دے گا کہ وہ سوچتا کیا ہے. تسین میں بتاؤں, کنزیومنگ, دیکھو کانٹینٹ کنزمپشن نا, کیونکہ دس از آر فوڈ, دس از واٹ وی ڈو رائٹ, وی کریٹ کانٹینٹ. تسین کانٹینٹ کنزمپشن از اے پارٹ آف یور آئیڈینٹی ناؤ. بالکل ایسے. آپ کون سے چینل سبسکرائب کرتے ہیں, آپ کس کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, آپ کس کو وہ کریں, یہ اب ایک بڑا آئیڈیالوجیکل ایک اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا. اور دوسری بات, ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, دوسرا اس کا آپ کی ذات پہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں. بھائی ہم اگر ایک تیزابیت, اگر ہم ایک غلط تیل میں پکا ہوا سموسہ کھا لیں تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو آپ پوڈ کاسٹ زہریلی سنیں گے تو آپ کے دل و دماغ پہ فرق نہیں پڑے گا, تو اس سے فرق بھی پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کانٹینٹ کیا کنزیوم کرتا ہے آپ کا اسپاؤس, کرتا ہے یا کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, واٹ کائنڈ آف کانٹینٹ یو کنزیوم. اس میں تو ریلیجس نوعیت کی بات ہوئی ہوئی ہے, لیکن ہر طرح کے کانٹینٹ کنزمپشن کو سمجھیں, اسپیشلی آج کل کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, جب انفلوئنسرز ہیں ہر طرف, کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہر طرف, ضرور پوچھیں سوال. اسی میں شاید کتابوں کا سوال بھی ہو جائے گا کہ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں اور کیا. وہ تو الحمدللہ پاکستان میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں, وہ تو ہم لوگ یہ ایسے کام ہی نہیں کرتے. اچھا, ایک ان کی سلائڈ ہے چلڈرن کے اوپر. اچھا, ویری گڈ. آئی تھنک یہ بھی ہمیں ڈسکس کر لینی چاہیے. اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ہاؤ مینی چلڈرن ڈو یو وانٹ ٹو ہیو. سو ویری گڈ کویشچن. خیر تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے, بیسیکلی اس میں کم یا زیادہ والا ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سوال نہیں ہے لیکن یہ بھی ڈسکس ہو جانا چاہیے کہ آپ شادی کے بعد کتنے جلدی کانٹرسیپٹیوز پیرنٹ بننا چاہتے ہیں, کانٹرسیپٹیوز یوز کرنا چاہتے ہیں, فوراً بچے پلان کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے اس کی ریزنس کیا ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں. سو اس کے اوپر بھی ایک آنیسٹ ڈسکشن ہونا چاہیے تاکہ آگے کوئی پرابلمس نہ ہو. بوتھ دا پارٹیز آر ریڈی فار دا رسپانسبلٹیز دے آر گوئنگ ٹو ٹیک. اچھا, اس میں جو کچھ کویشچنس ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہو, کس طرح کی بچوں کو دینا چاہتے ہیں آپ, ان کے رول ماڈلس کیا رکھنا چاہتے ہیں. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ چند سوال ہے جو کہ جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو بس کود پڑے تھے اس کے رسپانسبلٹی کے اندر, تیار ویار کچھ بھی نہیں تھے. سو دس از دیٹ تیاری کہ جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں تمام سوال ہونے چاہیے تاکہ آپ وہیں سے اپنی پیرنٹنگ کے لیے جو ہے وہ آپ تیاری شروع کر دیں, اور تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیا پڑھے گا, کیا سکھایا جائے گا اس کو, اس کی کیا برنگنگ کرنی چاہیے اس کو, کون سی چیزیں ورلڈلی اور اسپریچولی طور پہ یا ریلیجسلی آپ کو کس طرح سے اس کو کیٹر کرنا ہے. تو یہ سارے سوال آپ کے اپنے ذہن میں بھی کلیئر ہونے چاہیے. ایک سوال ہے, ہو از مینلی رسپانسبل فار ریزنگ کڈس. ویری گڈ کویسچن. مینلی رسپانسبل, ہاں مینلی رسپانسبل, کیونکہ دیکھیں کبھی برابر وزن نہیں اٹھا رہے ہوتے. ہاں, کوئی ایک بندہ زیادہ ہیوی لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جیسے اگر باپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ تو کم ہی اٹھا رہا ہے نا وزن, بچوں کا وزن تو وہ کم اٹھا رہا ہے. تو یہ بات بھی ہو جانی چاہیے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کچھ باپ پھر وہ اتنا کم اٹھاتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا بچے کون سی کلاس میں, شاید اب نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہوتے بھی ہیں. ڈویژن رسپانسبلٹی سارٹ آف جو ہے وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. لیکن میں اس پہ جاؤں گا تزین, جو آپ نے سوال ایک کر کے آپ نکل گئی, رول ماڈلز. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوئے انشاءاللہ, اللہ نے آپ کو اولاد دی, تو آپ ان کو کس کی طرح بنانا چاہیں گے. یار یہ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے. اور یہ آپ کی جو یا پھر جو پیرنٹنگ آپ کر رہے ہیں اس کے رول ماڈل کون ہیں, رول ماڈلز کون ہوں گے, آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ آپ بس. ویری امپورٹنٹ کویسچن. اچھا, اور ایک لاسٹ ہے کہ ہاؤ وڈ یو ڈسپلن یور میسڈ اپ کڈس. بچہ نے گن ڈال دیا, رولا ڈالا ہوا ہے بچوں نے, کیسے بچوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. دس اگین ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ اے پرسن کہ وہ ایک کانفلکٹ سچویشن میں کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جی تو سب ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب کانفلکٹ, خیر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تزین کہ لوگ بولتے ایک باتیں ہیں لیکن جب ڈیش ہٹس دی فین. پوائنٹ آف دیز کوسچنز از ناٹ جسٹ کہ آپ کے پاس کلیئر کٹ آنسرز ہو, یہ آپ کو بیسیکلی سوچنے کے لیے بھی مجبور کریں گے کہ اچھا یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, امپورٹنٹ سوال ہے, تو ہمیں اس کا جواب ڈھونڈتے رہنا چاہیے جب تک ہم ماں باپ بن رہے ہیں اور اس کی اس اسٹیج پر آ رہے ہیں جہاں پر وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرے گا, تنگ کرے گا, پریشان کرے گا, تو ہمیں اسے ڈیل کرنا پڑے گا. سو یہ آپ کے دماغ میں یہ سوالات, یہ پوائنٹرز جو ہیں شروع میں ہی ڈال دیے جائیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے. اگر نہیں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ اچانک سے ایک دن بچہ بدتمیزی کرے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے اسے ڈانٹنا ہے, مارنا ہے, پیار سے بات کرنی ہے, ایموشنل ریگولیشن کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا تو آپ کر پائیں گے, نہیں ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ آپ کے میرٹل ڈسکورس کو لفٹ کرے گا یہ ڈسکشن.
ضروری نہیں ہے سارے سوالات کے جواب آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہمیشہ جو آج جواب دے رہے ہیں وہ 20 سال کے بعد بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے. یو چینج دیٹ از پارٹ آف لائف اور 100% ہر کوئی بدلتا ہے. جی تو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن میں ابھی اس کو اس طرح سوچ رہا ہوں تزین کہ واقعتاً اگر ایک لڑکا اور لڑکی ان سوالات کو ذہن میں رکھ کے اب رشتہ میٹنگز کریں تو ایک فائدہ بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ فائدہ ہوگا, وہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس. اتنے ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے وہ جو کچھ لوگ بڑے ہی سیریل رشتہ ایکسپلوررز ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے سے فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت محنت لگ رہی ہے جسٹ ٹو سوچ سمجھ کر ہی اس میں سوچ سمجھ کے جایا جائے گا. آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس پہلے زیادہ کریں گے اور ہر جگہ منہ مارتے ہوئے نہیں پہنچ جائیں گے چلو 2 سموسے ایک چائے پی کے آ جاتا ہوں. ایک تو یہ کام ہوگا, اور دوسرا یہ دس از سو ایکسائٹنگ فار اے بوائے اینڈ دا گرل جن کی شادی ہو رہی ہے کہ وہ ایک دس لائک اے جاب انٹرویو رائٹ, یا آپ ایک انٹرویو دے رہے ہیں کہ اور دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں, دونوں چیزیں کر رہے ہیں اور ایک ایکوالٹی کی ایکول کیل پہ ہو رہا ہے اور آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر آپ پروسیس کریں اس چیز کو. اچھا اب دیکھو بات کیا ہے تزین, اگر ان سوالوں کی بنیاد پہ کوئی ریجیکشن ہوتی ہے تو چونکہ اس کی ایک جسٹیفیکیشن اور ریزننگ ہوئی ہوگی تو شاید وہ اتنی بری بھی نہیں لگے گی. جب بے بنیاد باتوں پہ ریجیکشن ہوتی ہے تو اس کا دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے, یار کس بات پہ کر دیا, یہ کیا بات تھی. اور دوسرا جب آپ اتنا ان ڈیپتھ جائیں گے ان کویشچنس کے ساتھ اور ان ساری باتوں کے ساتھ, تو جب آپ اتنے کرائٹیریاز کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے تو وہ جو سپرفیشل کرائٹیریاز ہیں نا کہ ایسی شکل صورت یا ایسا علاقہ اور ایسا یونیورسٹی اور ایسی یہ چیزیں جو کہ سپرفیشل ہیں, سطحی ہیں, ان سے آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں وہ سب نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو میرے کتنے سارے وہ جو ان میں ہوتا ہے نا کہ گن ملتے ہیں کنڈلیوں کے ہندوؤں میں, تو اتنے گن مل رہے ہیں تو پلیز وہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑھا دیا نا آپ نے کینوس کو وسیع کر دیا. اور دوسرا ایک بڑی مزے کی ایگزامپل ہے اباؤٹ فائنینشیلز اینڈ منی. بڑا اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پیسے کی زندگی میں وہی حیثیت ہوتی ہے جو ٹوائلٹ کی یا باتھ روم کی ہوتی ہے. گھر باتھ روم کے بغیر نہیں فنکشن کر سکتا, یو نیڈ اے ٹوائلٹ ان دا ہاؤس, لیکن آپ اس میں جا کے سوتے نہیں ہیں. تو ایک کمفرٹیبل صاف ستھرا اویلیبل ٹوائلٹ ضروری ہے, لیکن اس میں بیٹھ کے 1 گھنٹوں موبائل دیکھنا یا وہاں جا کے بستر بچھا کے سونا نہیں چاہیے آپ کو. تو پیسے کی تو وہ حیثیت ہو گئی. باقی آئی وڈ لائک ٹو آئی تھنک کافی دیر ہو گئی ہے بات کرتے ہوئے, میں آئی وڈ لائک ٹو جسٹ مینشن حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اگر آپ کی شادی تگڑی ہو گئی تو نسلیں تو بنیں گی, دنیا تو بنے گی, آخرت بھی بن جائے گی. موم کاسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں جس پہ کوئی ڈرامے, کوئی فلم, کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہوتی. وی آر ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس جو آپ کے لیے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے, فیملی کی سطح پہ امپورٹنٹ ہیں. پلیز لائک موم کاسٹ and subscribe to it and share this podcast اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.